دعا تیزی سے چل کر باہر آئی تھی، تبھی معراج نے سے ٹکرایا تھا۔ ارے بابا کیا ہوا؟ معراج نے دعا کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ کچھ نہیں، دعا نے معراج سے نظریں ملا کر بات نہ کی تھی۔ دعا ادھر ادھر دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ معراج نے کہا۔ دعا کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر پوچھا، دعا تمہارا موڈ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ میں ذرا مہمانوں کو دیکھ کر آتی ہوں۔ دعا نے معراج کو دیکھ کر مسکرائی، لیکن معراج دعا کی سچی اور بناوٹی مسکراہٹ کو اچھے سے جانتا تھا۔ اس وقت دعا صرف اور صرف معراج کو دکھانے کے لیے ہی ہنسی تھی۔ معراج کچھ پریشان سا ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ رات میں دعا سے آرام سے پوچھے گا۔ ارینجمنٹ کافی اچھا کیا گیا تھا۔ دعا کا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ اس کو معراج پر بھروسہ تھا، پر اس کو معراج کے ماضی سوچ کے غصہ آ رہا تھا کہ معراج کے ماضی میں کبھی بھی کسی لڑکی نے اس قدر غربت میں وقت گزارا ہوگا۔ معراج نے دعا کا اترا ہوا چہرہ محسوس کیا تھا۔ تمام لوگ کھانا وغیرہ کھا کر ایک ایک کر کے جا رہے تھے۔ سب کو ارینجمنٹ بہت اچھا لگا تھا۔ سب کے جانے کے بعد دعا اور معراج کے اصرار پر احمد صاحب اور سمیرہ بیگم رک گئے تھے۔ آج پہلی بار وہ دعا کے سسرال آئے تھے۔ رملہ، سمیرہ بیگم، دلاور، بلاج، جہانگیر صاحب ان لوگوں کو خاص عزت بخش رہے تھے۔ سجل بھی آج کافی خوش تھی۔ تمام مہمان جا چکے تھے، اب بس گھر کے لوگ بچے تھے۔ ڈرائنگ روم میں تبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ معراج صاحب احمد صاحب سے باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ جب یہ دعا ملازمہ کے ساتھ سب کے لیے چائے لائی تھی۔ دعا نے آج ہر ایک چیز اپنے ہاتھوں سے کی تھی اور معراج یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ دعا نے سب کو چائے سرو کی اور پھر خود آ کر سجل اور رملہ کے ساتھ بیٹھ کی تھی۔ معراج دور سے دعا کا اترا ہوا چہرہ محسوس کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر ہنسی مذاق کے بعد احمد صاحب وغیرہ لوگ جا چکے تھے۔ دعا کے گھر والے معراج اور دعا کی محبت دیکھ کر بہت مطمئن اور خوش تھے۔ دعا نے دھیمے سے مسکرا کر معراج کو دیکھا تھا، پر دعا کی مسکراہٹ ہمیشہ جیسی نہیں تھی۔ کیا بات ہے میڈم، آج آپ کا موڈ صحیح نہیں لگ رہا؟ دعا نے فوراً آپ چائے پیئیں گے؟ دعا نے فوراً پوچھا۔ ہاں، معراج نے کہا۔ اچھا میں بنا دیتی ہوں۔ دعا اٹھنے لگی جب معراج نے دعا کے ہاتھ میں پکڑا۔ کب اس کے ہاتھ سے لیا تھا؟ یہ والی چائے پیوں گا، معراج نے پیار سے کہا۔ دعا ہنس کر وہ چائے معراج کو دے چکی تھی۔ معراج چائے کا سپ لے رہا تھا جب دعا نے اس کو پکارا تھا۔ آج سجل بھابھی اور رملہ بھابھی نے بہت محنت کی ہے، آپ دونوں کا خاص شکریہ ادا کریں گے تو وہ دونوں خوش ہو جائیں گی۔ دعا نے ہلکے سے معراج کو کہا تھا۔ دعا کو سب کا خیال تھا، سب کی خوشی کی فکر تھی۔ معراج نے دل میں سوچا۔ معراج نے مختصر سا جواب دیا۔ چلو بچوں، ہم تو سونے چلے۔ جہانگیر صاحب نے اٹھ کر کہا تو بریرہ بیگم بھی اٹھ کر چلی گئیں۔ اچھا امی، اللہ حافظ۔ معراج نے بریرہ بیگم کو گلے لگا کر اللہ حافظ کہا۔ اللہ حافظ میرے بچے۔ بریرہ بیگم نے بھی پیار سے معراج کا ماتھا چوما تھا۔ جہانگیر صاحب جاتے جاتے واپس ملٹے تھے۔ معراج بیٹا، کل یاد سے آفس آ جانا، اس بار تم میرے ساتھ الیکشن میں کھڑے ہوگے، اس لیے کل وقت خاص خیال رکھنا، جہانگیر صاحب نے کہا۔ جی اچھا۔ معراج نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ جہانگیر صاحب بریرہ بیگم کے جانے کے بعد معراج نے پہلے سجل کو مخاطب کیا تھا۔ واقعی آج کی ڈیکوریشن بہت اچھی تھی۔ تھینک یو سو مچ سجل بھابھی۔ کامل دعا بتا رہی تھی کہ آپ نے بہت محنت کی ہے، اس کے لیے بہت شکریہ۔ معراج نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا تھا۔ سجل کو آج پہلی بار اس گھر میں اچھا لگا تھا اور معراج سے بھی وہ خوش ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، سجل نے مسکرا کر کہا تھا۔ سجل کو اس طرح دیکھ کر دلاور بھی خاصا خوش ہوا تھا۔ رملہ بھابھی، آپ کا بھی بہت شکریہ، معراج نے اب رملہ کو کہا تھا۔ رملہ اور اس کا تو بالکل ہی الگ معاملہ تھا، فارمیلٹیز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، رملہ نے ہنس کے کہا تو معراج بھی ہنس دیا۔ بس بھابھیوں کا ہی شکریہ ادا کرنا، بلاج بھائی میں اور دعا کا کون کرے گا؟ دلاور نے ہنس کر کہا۔ دیکھو، دعا کو تو میں کمرے میں جا کر دوں گا، معراج نے شاید سے کہا۔ اور تم دونوں نے کچھ کیا نہیں تو میں کیا کہوں؟ معراج نے ہنس کر کہا۔ نہیں، دونوں بھائیوں نے آج بہت کام کیا ہے۔ دعا فوراً تڑپ کر بولی۔ دیکھو، ہماری بہن ہمارے لیے بولی۔ بلاج نے فوراً کہا۔ اچھا بابا، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ، معراج نے ہنس کر کہا۔ ویسے دعا تم نے اس کو اچھا انسان بنا دیا ہے، رملہ نے ہنس کر کہا۔ اور آج پہلی بار سجل جلی نہیں تھی، بلکہ یہ بات قبول کی تھی کہ واقعی دعا ماننا پڑا۔ مجھے یقین نہیں آتا یہی وہ معراج ہے جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، سجل نے بھی ہنس کر کہا۔ آج اسی طرح دعا اور معراج نے سجل اور رملہ کو عزت دی تھی۔ سجل کے دل میں ان دونوں کے لیے اچھائی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اچھائی برائی کو ہرا دیتی ہے۔ دعا خاموشی سے سر جھکا کر ہنس دیا تھا۔ دعا کے سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ چلو اب آرام کریں، معراج نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دعا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ وہ چاروں اپنے اپنے کمرے چلے گئے تھے اور ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہہ کر اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ لیمپ کمرے میں بکھرا ہوا پڑا ہوا تھا، کانچ کی چیزیں گری ہوئی تھیں، کمرے کی حالت الٹ پلٹ ہوئی تھی اور وہ ایک کونے میں اپنا سر تھام کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب انسان اوپر جنون طاری ہوتا ہے تو انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ مسلسل ہار بھی انسان کو کتنا جنونی بنا دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں لگا سارا کاجل بہہ کر نیچے آ چکا تھا، رونے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔
وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ ہیلو ہما، ہاں کیا ہوا؟ تم نے سب دعا کو بتایا؟ دعا نے تو تماشا لگا دیا ہوگا ادھر، بتاؤ کیا ہوا؟ زیب نے ہنس کر پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہما کا یہ ہر بار ضرور کام آئے گا، کبھی بھی میاں بیوی میں دوری پیدا کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ تھا۔ ہما خاموش تھی۔ کیا ہوا؟ زیب نے پوچھا۔ کچھ نہیں، سب کچھ الٹا ہو گیا۔ آخر یہ دعا سمجھتی کیا ہے؟ ہما کی آواز سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ کس قدر جنون اور غصے میں ہے۔ کیا مطلب؟ دعا نے کہا۔ دعا نے کیا کیا؟ زیب اب پریشان ہوا تھا۔ دعا کو معراج اس قدر یقین ہے کہ اسے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ جھوٹی رپورٹس ہیں۔ تمہیں بھی پورے کراچی میں ایک مشہور زمانہ ہاسپٹل ملا تھا جو فیک رپورٹس بنانے میں مشہور ہے۔ ہما نے اب اپنی بھڑاس زیب پر نکالنا شروع کی تھی۔ مجھے مت بولو، خود تم سے ایک کام نہیں ہوا، باتیں تمہاری اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ دعا یہ دیکھ کر معراج کو چھوڑ دے گی؟ کیا ہوا ان باتوں کا؟ بس باتیں ہی تھیں، تمہاری وجہ سے اگر دعا میرے ہاتھوں سے گئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا ہما۔ زیب کو بھی اب بہت غصہ آ رہا تھا۔ زیب نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا اور زور سے اپنا فون زمین پر دے مارا تھا۔ بہت ہار لیا میں اور بہت جیت گیا تو معراج، پر اب بس، دعا کو حاصل کرنے کے لیے میں جس حد تک بھی جانا پڑا میں جاؤں گا۔ زیب کی آنکھوں میں بہت تیز آگ جل رہی تھی۔ ہما نے جو چاہا تھا وہ نہ ہوا۔ دعا کا یقین معراج پر حد سے زیادہ تھا، جو ہما چاہ کر بھی نہ روک سکی تھی۔ دعا اور معراج کمرے میں داخل ہوئے تو دعا فوراً باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ تو اپنے کمرے وغیرہ چینج کر کے واپس آئے تو معراج بھی اپنے نائٹ کپڑوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ دعا کے چہرے پہ واضح تھا کہ وہ اس وقت کسی گہری سوچ میں ہے۔ معراج نے دعا ڈریسنگ پر بیٹھی دعا لوشن لگا رہی تھی تو اس کے پاس آیا تھا۔ معراج نے اس سے پوچھا تھا کیا ہوا؟ دعا نے کہا کچھ نہیں۔ تم اتنی چپ کیوں ہو؟ معراج نے بہت اپنائیت سے کہا کچھ نہیں، بس سر میں درد ہو رہا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ دعا نے کہا دعا میری طرف دیکھو۔ معراج نے نظر دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ گی کیا بات ہے؟ معراج نے پیار سے دعا کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھاما تھا۔ نہیں کچھ نہیں، دعا نے اپنے آنسو روک کر کہا۔ وہ معراج کو ہما والی بات نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ معراج اپنی سالگرہ والی رات پریشان ہو۔ معراج کو دعا کی حد سے زیادہ فکر تھی۔ ارے بابا کچھ نہیں ہوا، آپ تھک گئی ہوں اسی لیے، دعا نے ہنس کے کہا، تاکہ معراج زیادہ پریشان نہ ہو۔ ہاں یہ تو ہے، آج میری جان بہت تھکی ہے۔ تھینک یو سو مچ دعا، دس واز مائی بیسٹ برتھ ڈے۔ معراج نے بہت پیار سے دعا کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور دعا کو ساتھ ہی لے آیا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دعا نے معراج کی اس حرکت پر ایک دم کہا تھا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ معراج دعا کو لے جا کر لیٹا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر دوائی رکھی ہوئی تھی۔ معراج نے دعا کے آگے دوائی دی اور کہا کہ یہ ٹیبلٹ کھا لو اور سو جاؤ۔ معراج نے اپنے ہاتھ سے دعا کو ٹیبلٹ دی تھی اور خود آ کر دعا کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا اور دعا کا سر دبا رہا تھا۔ دعا کو ایک دم سے شروع محسوس ہوئی کہ معراج نے اس کا سر دبا رہا ہے۔ کیوں صرف تم میرا ہی سر دبا سکتی ہو؟ کیا صرف بیویاں ہی خدمت کے لیے ہوتی ہیں؟ معراج نے ہلکے سے کہا، تم سارا دن میرے لیے اتنا تھکی ہو، میں تمہارے لیے یہ نہیں کام کر سکتا؟ اللہ نے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے لیے رشتہ بنایا ہے جو ایک دوسرے کے لیے شفا ہے۔ میڈم، دعا ایک دم معراج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ معراج سے جنون والا عشق کرتی تھی اور آج اس بات سے وہ پریشان تھی۔ یہ سوچتی تھی کہ اگر یہ سچ ہوتا تو کیا وہ معراج کے بغیر جی پاتی؟ دعا ایک دم اٹھ کر معراج کے پاس آئی تھی۔ دعا نے اپنی بھیگی آواز سے کہا تھا، کیا ہوا دعا؟ معراج نے بھی دعا کو اپنے گلے لگایا تھا۔ آج پہلی بار دعا نے پہل کی تھی۔ معراج آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو میری جان۔ معراج نے اس کو خود سے الگ کیا اور اس کو پوچھا تھا، خود بھی اس کے بالکل پاس ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے؟ بولو دعا۔ معراج نے دعا کو پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ معراج کیا آپ کے ماضی میں بولو جان، کیا آپ کے ماضی میں کبھی کوئی آپ نے ایسا عمل کیا ہے جس کا اثر ہمارے آنے والے کل پر ہو؟ دعا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں۔ معراج نے نہ سمجھتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے میں جانتی ہوں کہ آپ پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہیں، لیکن پہلے جب آپ کسی لڑکی کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق رہا جو ایک بیوی سے ہوتا ہے۔ یہ سوال کرتے ہوئے دعا کو شدید تکلیف محسوس ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بڑی آنسو آ گئے تھے۔ معراج کو بے ساختہ دعا پر بے حد پیار تھا اور خود پر بے حد غصہ۔ معراج کچھ پل کے لیے خاموش ہوا تھا، تبھی اس نے دعا کے پاس آیا اور معراج کے منہ پر ہاتھ پھیر کر بولی تھی، پلیز معراج مجھے بتائیں۔ دعا بولتے بولتے رکی تھی۔ معراج کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد معراج نے کہا، دعا میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میری زندگی تمہارے آنے سے پہلے بہت لڑکیاں آئی تھیں جن سے میرا تعلق دوست کی حیثیت سے زیادہ تھا۔ میں نے بہت گناہ کی ہیں پر ایک گناہ سے ہمیشہ خود کو پاک رکھا ہے۔ معراج نے دھیمے سے مسکرا کر کہا، کیا مطلب؟ کون سا گناہ؟ دعا میرا یقین شروع سے ایک چیز پر تھا کہ یہ دنیا مخافات امن ہے۔ اگر میں کسی لڑکی کی زندگی خراب کرتا ہوں تو میری بیوی اتنی پاک اور صاف کیسے ہوتی؟ لڑکیوں سے میرا تعلق تھا لیکن میں نے کبھی بھی انہیں ان کی کلوزنس میں اپنی لمٹ کراس نہیں کی۔
میری کلوزنس کی بھی ایک لمٹ تھی۔ جو حق میری بیوی کا تھا وہ حق میں نے صرف اور صرف اپنی بیوی ہی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، اور مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ میں نے ماضی میں کسی لڑکی کی زندگی اس طرح نہیں خراب کی کہ اس کا اثر میرے مستقبل پہ پڑے۔ معراج کا ایک ایک لفظ دعا کو سکون بخش رہا تھا۔ میری قسم، دعا نے فوراً کہا، تمہاری قسم میری جان، اور اس کو گلے لگایا تھا۔ دعا میں تمہارا جتنا پاک اور صاف تو نہیں، لیکن تمہاری ایک دعا اللہ نے ضرور پوری کی ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک ایسا شوہر عطا کیا ہے جس نے دنیا بھر ہر کام الٹا کیا ہے، پر اپنی بیوی کا درجہ کسی کو نہیں دیا۔ بہت سی لڑکیاں اس جگہ آنے کی کوشش کی، لیکن میں نے رتبہ ایک پاک اور صاف وجود کے لیے رکھا تھا، اور دیکھو نا، اللہ نے میری وہ دعا کتنی پسند کی کہ مجھے آج اتنا پاک اور صاف وجود عطا کیا۔ معراج کی بات سن کر دعا ایک دم شرما کر مسکرا گئی۔ اس کو خوشی ہوئی تھی کہ اس نے دعا کا یقین جیتا تھا۔ دعا کے لیے ہما کی بات پر یقین کرنا آسان تھا، لیکن دعا کا دل یقین کرنے کے لیے مان نہیں رہا تھا۔ وہ رپورٹس ماننے پہ راضی نہ تھی۔ دعا نے ہما سے جھوٹ کہا تھا۔ رپورٹس دیکھ کر اس کو ہلکا سا بھی گمان نہ ہوا تھا کہ یہ سچی ہیں یا جھوٹی، لیکن ہما کو یہ نہ لگے اس لیے اس نے یہ بات یقین سے کی۔ وہ معراج کو پورا یقین کرتی تھی، اور اس نے یہی دعا اللہ سے مانگی تھی کہ معراج پر اس کا جو یقین ہے وہ کبھی نہ ٹوٹے، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ معراج نے سب کچھ کیا تھا، لیکن جس کا الزام ہما نے اس پر لگایا تھا، معراج نے وہ کام ہما کے ساتھ تو کیا کبھی کسی لڑکی کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا۔ اب خوش ہو گئی ہو محترمہ؟ معراج نے دعا کے اوپر جھک کر کہا۔ ہاں۔ ویسے دعا جی، سب نے مجھے گفٹ دیے ہیں، آپ کا گفٹ کہاں ہے؟ معراج نے فوراً پوچھا۔ آپ کا گفٹ مجھے آج دینا تھا، لیکن وہ گفٹ آپ کو بعد میں ملے گا، دعا نے ہنس کے کہا، اور معراج سے دور ہوئی۔ جب بھی معراج نے اس کو بازو سے کھینچ کر اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا، ویسے آج تو مجھ سے بڑے سوال کیے جا رہے تھے، بیوی کا خیر ہو؟ معراج نے ایک آئی برو اٹھا کر کہا تھا۔ دعا نے شرما کر کہا، ویسے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اچھا سچی؟ معراج نے ہنس کے کہا۔ ہاں تو اور؟ دعا نے جھک کے کہا۔ دیکھو، اب میں نے تم بیوی والا حق اب تک کسی کو نہیں دیا، اب بیوی تو وہ حق دیتی نہیں، چلو پھر کچھ اور سوچتا ہوں میں۔ معراج نے شاد سے کہا، میں جان سے مار دوں گی آپ کو۔ دعا نے محبت سے معراج کو گریبان سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ کر کہا تھا، اگر ایسا سچا بھی نہ تو ہمیشہ کے ناراض ہو جاؤں گی۔ دعا نے کہا، تو میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم خود بخود مجھے معاف کر دو گی۔ معراج نے شاد سے دعا کے گلے میں بوسہ دے کر کہا تھا، تو دعا فوراً اس کے سینے سے جھپکی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے، دعا نے معراج کی باہوں میں چھپ کر کہا تھا۔ ویسے اگر ہیپی برتھ ڈے کی جگہ وہ 3 میجیکل ورڈز بول دیتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ معراج نے دعا کو اور مضبوطی سے تھاما تھا۔ معراج کے اندر سے آنے والی خوشبو اس کو بہت سکون دیتی تھی۔ دعا کے سر کا درد اب غائب ہو چکا تھا، وہ نیند کی غنودگی میں جا چکی تھی۔ معراج پہ آنکھیں بند کر کے دعا کو محسوس کر رہا تھا، اور اب نیند میں جا رہا تھا۔ دعا اور معراج ایک دوسرے کا سکون ہے، اللہ نے ان کے دل میں حلال محبت بھر دی تھی۔ اگلے دن معراج اور دعا دونوں ہی جلدی اٹھ کے تھے۔ معراج کو آج ضروری کام سے جہانگیر صاحب کے ساتھ ایک جگہ جانا تھا، جبکہ دعا معراج کو بھیجنے کے لیے اٹھی تھی۔ معراج کو بڑی مشکل سے دعا نے اٹھا کر باتھ روم میں بھیجا تھا، اور اب خود اس کے کپڑے نکال کے اس کو جانے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ معراج باتھ روم سے نہا کر نکلا تو تولیے کے باندھ کر باہر آیا تھا۔ اف اللہ، آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ ایسے باہر نہ آیا کرے؟ دعا نے ایک دم اپنا رخ موڑا تھا۔ کیوں؟ اپنی 6 پیکس کی باڈی اپنی بیگم کو دکھا رہا ہوں، کسی پڑوسن کو تھوڑی۔ معراج نے ہنس کے کہا۔ دعا کو بھی ہنسی آئی تھی۔ اچھا سنیے، میں نے بیڈ پر آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، آپ جلدی سے چینج کر لیں، میں نیچے جا کر آپ کا ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ دعا بول کر کمرے سے باہر آ گئی، اور اب نیچے آ کر معراج کا ناشتہ خود تیار کری تھی۔ گھر کے تمام لوگ آج جاگ چکے تھے۔ دعا نے ناشتہ بنا کر پھر اپنے کمرے میں آئی تو معراج بالکل تیار تھا۔ ایک پل کے لیے دعا نظر معراج پر جا کر رکی تھی۔ وہ سفید کاٹن کے قلفدار شلوار قمیض میں انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ دعا کے دل میں ایک دم کوسم کی وہ بات یاد آئی تھی، میرا دل کرتا ہے کہ میرا بیٹا ایک دن بہت بڑا سیاستدان بنے۔ کیا ہوا، اسے کیا دیکھ رہی ہو؟ معراج نے دعا کو ایک ٹک ٹک باندھے دیکھا تو فوراً بولا، مستقبل کے مشہور سیاستدان کو دیکھ رہی ہوں۔ دعا نے مسکرا کر جواب دیا۔ معراج بھی دھیمے سے مسکرایا اور چل کر اس کے پاس آئی، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا کالر کا بٹن بند کیا تھا۔ ویسے اس مستقبل کے مشہور سیاستدان کی حسین بیوی روز مجھے اور بھی زیادہ حسین کیوں دکھائی دیتی ہو؟ معراج نے شاہ سے دعا کے کمر کے اپنے ہاتھوں سے زنجیر بنائی تھی، کیونکہ مستقبل کے سیاستدان ایک عاشق مزاج انسان ہے۔ دعا نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا بتاؤ۔ معراج نے اس کو زور سے پکڑا تھا۔ ہاں چھوڑ دیں، اب مجھے نیچے آپ کا ناشتہ تیار ہے، نیچے آپ کا ناشتہ تیار پڑا ہے۔ دعا نے اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے کہا تھا، یار کیا ہے، کسی بیوقوف کا دل کرتا ہے اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کے جائے۔ معراج نے پھر معصوم بن کر کہا، ہاں بس کے بہت ہو گئے، بابا ناراض ہوں گے، جلدی کریں۔ دعا نے کہا، اچھا ویسے یہ کپڑے تم نے کب سلوائے؟ میں تو کبھی قمیض شلوار پہنتا ہی نہیں، میں نے آپ کے لیے کچھ کپڑے پسند کیے تھے اور وہ ٹیلر سے سلوائے تھے، دلاور بھائی کو دیے تھے سلوانے کے لیے۔ دعا نے بتایا۔ تبھی میں کہوں مجھے یہ کپڑے اتنے اچھے کیوں لگ رہے ہیں؟ معراج نے بے حد پیار سے کہا،
ہاں اچھا، ویسے کافی اچھے لگ رہے ہیں آپ. دعا نے بھی آج اس کی تعریف کی تھی. تھینک یو. پھر رک جاؤں گھر؟ معراج نے شاد سے کہا. نہیں چلیں. دعا نے معراج کا ہاتھ تھام کر اس کو نیچے لے آئی تھی. ناشتے کی میز پر سب موجود تھے. معراج اور دعا بھی سلام کر کے آگے میز پر بیٹھ گئے. آج کے گھر تمام لوگوں کا کافی موڈ اچھا تھا. آج سے ٹھیک 4 دن کے بعد الیکشن کا مقابلہ شروع ہو رہا تھا. معراج کا یہ پہلا سال تھا جس میں وہ خود الیکشنوں میں کھڑا ہو رہا تھا اور جہانگیر صاحب ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے تھے کہ وہ یہ الیکشن جیتے. دعا اور معراج ابھی ناشتہ کرے تھے جب رملہ اور سجل نے دعا سے باتوں میں کہا کہ آج شاپنگ پر کیوں نہ چلیں. دعا: شاپنگ پر میں کیوں؟ سجل اور رملہ بھابھی مجھے مارکیٹ جانے کی بالکل عادت نہیں ہے. دعا نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا. وہ جانتی تھی کہ معراج اس کو اکیلے جانے کی ہرگز اجازت نہ دے گا اور وہ بھی تب جب وہ آج گھر سے کافی دور سے جا رہا تھا. اوہو دعا اکیلی تھوڑی جا رہی ہو، میں اور رملہ بھابھی ہیں نا. اب کے سجل نے کہا تھا. کل کے بعد سے سجل بھی اب ٹھیک ہونے لگی تھی. سجل بھابھی دعا گہری سوچ میں پڑ گئی تھی. اچھا ہے، تھوڑا مزہ آئے گا، گرلز ڈے آؤٹ ہو جائے گا، سجل نے شوخی سے کہا. رملہ اور دعا دونوں مسکرا دی. میں معراج سے پوچھ لوں؟ دعا نے فوراً کہا. ارے تم نے جس طرح پوچھنا ہے نا اس طرح معراج نے کبھی بھی اجازت نہیں دے گا. رملہ نے فوراً کہا. وہ جانتی تھی کہ معراج دعا کے معاملے میں کس قدر حساس ہے. معراج دلاور معراج سے بات کر رہا تھا جب رملہ نے معراج کو پکارا تھا. بالکل بھی نہیں. دعا آپ لوگوں کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی. معراج نے دلاور سے بات کرتے کرتے رک کر کہا تھا اور پھر دلاور سے باتوں میں لگ گیا تھا. اف اللہ اس لڑکے کے کان. بات وہاں کر رہا ہوتا ہے، دماغ ادھر ہے. دعا کا ذکر جہاں ہو یہ وہاں ہوتا ہے. رملہ نے ہنس کر کہا تو دعا کو اپنا آپ اس پر بہت خوش نصیب لگا. معراج کے بچے بات تو سنو. اب کے سجل نے کہا. وہ بھی معراج سے رملہ ہی کی طرح مذاق کرنا شروع ہو گئی تھی. سوری میری ابے بچے نہیں ہوئے جو آپ کی بات سنے. معراج نے ہنس کے کہا. ضد کرنے میں معراج کا کوئی ثانی نہیں تھا. یار کیا ہے معراج، تھوڑی دیر کی بات ہے. اچھا ہے دعا بھی کچھ کپڑے لے لے گی. رملہ نے ضد کی تھی. بھابھی آج میں گھر بھی نہیں ہوں، آپ لوگ کسی دن میرے ساتھ رکھ چلی جائے گا. معراج کا دل کسی صورت نہیں مان رہا تھا. اف معراج، تم ہماری اتنی بات نہیں مان سکتے. رملہ اور سجل نے منہ بنا کر کہا تھا. بھائی مجھے دعا کہی جاتی ہے تو سکون نہیں ہوتا، اس لیے آپ دونوں سے معذرت. معراج نے صاف کہا تھا. دعا یہ سب دیکھ کر ہنس رہی تھی. تو تم کیوں نہ دانت نکال رہی ہو؟ بولا نا راج کو. رملہ نے دعا کو کونی مان کر کہا تھا. ہاں اچھا میں منا لوں گی بھابھی. دعا نے ہلکے سے رملہ سے کہا. ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد معراج اور جہانگیر صاحب جانے کے لیے اٹھے. بس وہ نکل گئے تھے کہ معراج نے ایک دم کہا تھا. اوہ میرا موبائل لا دو. معراج نے دعا کو کہا تو دعا فوراً چلی گئی. دعا کو نہیں ملے گا، میں دیکھ کر آتا ہوں. معراج بھی بہانے سے کمرے میں گیا تھا. بریرہ بیگم اور رملہ معراج کی اس حرکت پر خوب ہنسے تھے. معراج کمرے میں داخل ہوا تو دعا نے اس کو دیکھ کر فوراً کہا. کہاں ہے آپ کا موبائل؟ میرے پاس. معراج نے شاید سے دعا کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس کیا تھا. تو پھر مجھے کیوں؟ دعا نے حیرت سے پوچھا تھا. کیونکہ میں اپنی بیگم سے ایک چھوٹی سی پیاری سی. معراج نے شاید سے کہا تھا. معراج حد سے زیادہ شرارتی تھا، لیکن وقت نے اس کو کافی سخت بنا دیا تھا. لیکن اب سب کچھ نارمل ہونے لگا تھا. معراج پھر سے شرارتی ہو رہا تھا، ہر وقت خوش رہنے لگا تھا. جناب آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کی بیگم آپ کو دینے والی ہیں؟ دعا نے مسکرا کر کہا. ابھی میری بیگم ہی نے کہا ہے. معراج نے ہنس کر کہا. اچھا راج سنیں. دعا نے فوراً کہا. اف میں نے تو سنا ہی نہیں. تم چاہتی ہو بھابھی کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤں پلیز؟ دعا نے التجا سے کہا تھا. تمہیں جو لینا ہے میرے ساتھ جا کر لے آنا. دعا. معراج نے سنجیدگی سے کہا. دعا میرا بالکل دل نہیں مان رہا تمہیں اس طرح بھیجنے کو، پر میرا دل چاہ رہا ہے. دعا نے اب اداسی سے کہا. دعا نے سوچا تھا وہ معراج کو ایک بہت اچھا سا سرپرائز لا کر دے گی. اچھا چلو چلی جاؤ. معراج نے دعا کا اداس چہرہ دیکھ کر کہا. لیکن سنو پلیز اپنا خیال رکھنا. معراج نے کہا تو دعا نے ایک دم خوش ہو گئی تھی. دعا نے مسکرا کر کہا. نہیں کیوں؟ ایسے نہیں کام چلتا میڈم. اب ایک میٹھی سی پیاری سی. معراج نے شاد سے کہتے ہوئے اپنا گال آگے کیا تھا. دعا نے شرما کر اپنا منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے. چھوڑے نا، انتظار کر رہے ہوں گے. دعا نے کہا. جی نہیں پہلے. معراج نے بچوں کی طرح ضد کی تھی. اف معراج کیا ہے؟ دعا نے ہنس کے کہا. پلٹ لو. اف معراج کیا ہے؟ دعا نے ہنس کے کہا. دعا کے ہلکے معراج کے گل کی طرح جھک رہی تھی. جب ہی معراج کو جہانگیر صاحب سے زور سے آواز آئی تھی. ایک تو میرے ابا جان آج ہی مجھے سیاستدان بنا کر چھوڑیں گے. معراج نے ہنس کر کہا تو دعا کو بھی ایک دم ہنسی آ گئی تھی اور وہ پھر پیچھے ہوئی تھی. چلو جی لوگوں نے تو دینی نہیں، اب ہم چلتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھنا. معراج نے مظلومیت سے کہا. دعا ہنس رہی تھی. چلیں اب. دعا نے کہا تو معراج اور وہ
वो कमरे से बाहर आ गए थे। सीढ़ियां उतरते ही मिराज को एकदम सा अजीब सा डर महसूस हुआ था, एक अनजाना सा खौफ। ऐसा लगा कि कुछ गलत होगा। मिराज रुक गया था। क्या हुआ? दुआ ने मिराज को दरमियान में रुका देखा। कुछ नहीं, मिराज ने अपना वहम समझकर कहा और मुस्कुराकर दुआ के साथ उतरने लगा। फिर उसको कुछ याद आया तो जाते जाते मिराज ने दुआ को अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था। इसको महसूस हुआ जैसे वो अब घर आएगा। दुआ तो यहाँ मौजूद नहीं होगी। दुआ ने इसको बाहर गाड़ी तक छोड़ने आई थी। मिराज गाड़ी में बैठ चुका था, लेकिन एक बार फिर दुआ के पास आया था। मिराज अब कुछ संजीदा था। क्या हुआ? दुआ ने मिराज के चेहरे पर परेशानी देखा। अपना बहुत सा ख्याल रखना और सुनो, मिराज ने अजीब सा मुस्कुराहट से कहा था। जी, वापस आओगी? मिराज ने आज वैसे ही सवाल किया था जैसे वो हमेशा कसम से किया करता था। नहीं, दुआ ने मजाक में शायद से कहा था। दुआ, मिराज ने हैरत से कहा। इसका दिल अब बहुत परेशान हो गया था। हाँ, आऊंगी बाबा, दुआ ने हंस कर कहा। वादा? मिराज ने इसके साथ अपने हाथ करते हुए कहा था। हाँ, दुआ ने भी अपना हाथ इसके हाथ में रखा था। दुआ को मिराज की आंखों में अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। मिराज गाड़ी की तरफ भड़का और जाते ही इसने मुड़कर दुआ को देखा था। दुआ ने इसको अल्लाह हाफिज किया था। मिराज गाड़ी में बैठ कर चला गया था। मिराज के जाने के बाद दुआ को अब कुछ अजीब सा खौफ महसूस हुआ था, पर उसने अपना वहम समझा। सजल और रमला पहले ही इसका इंतजार कर रहे थे और दुआ के आते ही वो लोग निकल गए थे। अभी वो लोग गाड़ी में ही थे कि सजल के मोबाइल पर हुमा ने कॉल की थी। हुमा का नाम सुनते ही दुआ का मूड ऑफ हो गया था। वो शॉपिंग पर जा रहे हैं? हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी, हम तीनों हैं। सजल की बातों से अंदाजा होता है कि शायद हुमा भी उनको ज्वाइन करेगी। दुआ को अब गुस्सा आया था कि वो क्यों आ रही है। अभी ये लोग शॉपिंग मॉल में पहुंचने में भी थोड़ी देर ही थी कि उन्होंने शॉपिंग का बहुत सारा प्लान किया था लेकिन शॉपिंग मॉल पहुंचते ही थोड़ी देर के बाद हुमा भी आ गई थी। हुमा को देखकर दुआ से बर्दाश्त ना हुआ, इसलिए इसने आकर रमला से कहा कि रमला भाभी, मैं कार में आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। मैं शॉपिंग से थक गई हूँ। आप लोग आराम से शॉपिंग कर लें, मैं और फिर आ जाइएगा। और अपनी कार की तरफ जाने लगी थी। तभी हुमा ने एक कोने में जाकर कॉल की थी। हेलो, हाँ, तुम कहाँ हो? वैसे ही हुआ जैसे सोचा था। बस जेब, अगर कोई गलती हुई ना, तुम समझना कि अब की बार सब कुछ खत्म। होश में रह के काम करो, यहाँ मैं संभाल लूंगी। इंस्ट्रक्शंस हुमा ने जेब को देकर फोन बंद कर दिया था। मिराज ने बहुत खुशी से आज का जलसा बहुत अच्छे से खिताब किया था। आज मुझे तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ और नाना की शौ नजर आई है। जहांगीर साहब ने मिराज के कंधे पर हाथ रख के शाबाशी दी। मिराज ने सिर्फ मुस्कुराकर जहांगीर साहब को देखा था। वो सिंध के जिस इलाके में आया था वो कराची से 5-6 घंटे दूर था और यहाँ सिग्नल का भी खासा मसला था। मिराज का दिल आज बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वो चाहता था कि वो दुआ को फ़ोन करे, लेकिन कोई ना कोई काम आ जाने की वजह से वो फ़ोन ना कर सका था और सिग्नल्स का भी बहुत मसला था। बस अब वो चाहता था कि उड़ के वो मेरा जल्द से जल्द पहुंच जाए। और जब वो खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ तो दुआ इसका इस्तकबाल करेगी, लेकिन दुआ शायद अंदर नहीं आती, इसलिए नहीं आई थी। वो लाउंज में दाखिल हुआ। तमाम लोग वहाँ बैठे हुए थे। हुमा भी मौजूद थी। रमला और सजल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मिराज ने आते ही सबसे पहले सवाल किया था, रमला भाभी, दुआ कहाँ है? रमला खामोश थी। दुआ, मिराज ने अब बाकायदा इसको पुकारा था। भाभी कहाँ है ये मोहतरमा? मिराज ने फिर पूछा था। मिराज, वो दुआ, रमला ने बोलते बोलते रुकी थी। क्या दुआ? मिराज समझा था रमला कोई मजाक कर रही है। मिराज, दुआ घर पे नहीं है। रमला ने अटक कर कहा। क्या मतलब, कहाँ है? दुआ ने फौरन संजीदगी से पूछा। मिराज समझा रहा था रमला कोई मजाक कर रही है। मिराज, दुआ घर पे नहीं है। कहाँ है रमला? वो दुआ, क्या भाभी? मिराज ने अब गुस्से से पूछा। रमला के अंदर बोलने की हिम्मत ना थी। सजल भाभी कहाँ है? दुआ, अब की मिराज ने सजल से पूछा था। मिराज, वो दुआ हमारे साथ गई थी, लेकिन फिर सजल को अब मिराज के गुस्से से डर लग रहा था। ये क्या बकवास है? आप लोग इसी तरह बात क्यों नहीं करे? क्या बात है? अगर ये मजाक है तो अल्लाह पाक इंतहाई घटिया मजाक है। दुआ कहाँ है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मिराज अब तकरीबन गुस्से से चलाया था। दुआ किसी के साथ भाग गई है, हुमा ने पीछे से कहा था। इन अल्फाज ने मिराज के पांव से जमीन निकाल दी थी। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? मिराज पूरी ताकत से चलाया था। मैं सच कह रही हूँ, हुमा ने इंतहाई डिटाई से कहा था। तुम जैसी घटिया औरत की तो मैं मुंह नहीं लगना चाहता। मिराज ने हुमा के मुंह पर साफ कहा था। रमला भाभी, सजल भाभी, दुआ अब लोगों के साथ गई थी, कहाँ है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आखिर कहाँ है मेरी दुआ? मिराज ने जोर से चलाकर कहा तो सजल और रमला दोनों ही खौफजदा हुई थी। मिराज, वो हम शॉपिंग पर गए और वापस पर जब हम आए तो उसकी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी। मैंने उसे कहा ठीक है, शॉपिंग कर रहे थे तो वो थक गई थी। मैंने उसे कहा ठीक है, तुम गाड़ी में चली जाओ, हम भी वहीं आ जाएंगे। जब हम वापस गाड़ी में पहुंचे तो दुआ वहाँ मौजूद नहीं थी, रमला ने बताया। और हुमा ने इसको किसी लड़के के साथ जाते हुए भी देखा है। अब के सजल ने कहा। भाभी, मिराज गुस्से से धड़ा था। दुआ ऐसी हरगिज़ नहीं कर सकती, मिराज ने इफ्तिहाल से कहा था। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारी दुआ ने ऐसे ही किया है। तुम्हें बहुत गुरूर था उसकी
پاکی پہ لو مل گیا تمہارے منہ پر کالٹ مل کے چلی گئی۔ ہما نے اب زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر کوئی گھٹیا بات تم نے منہ سے نکالی۔ معراج ہما کی طرح بڑھا جب دلاور اور بلاج نے اس کو پکڑا تھا۔ معراج ہوش میں آؤ، اب کے جہانگیر صاحب بولے تھے۔ بھاڑ میں گیا ہوش، معراج نے لال آنکھوں سے کہا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی دوا کے بارے میں بکواس کرنے کی؟ معراج کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہما کو زندہ جلا دے۔ میں نے کوئی بکواس نہیں کی، صرف سچ بتایا ہے۔ تمہارے لیے جو کچھ دیر پہلے دعا بیگم نے خط اور تصاویر بھیجی ہیں، اگر تم وہ دیکھ لو تو بہتر ہوگا۔ ہما نے کہا، کون سا خط؟ معراج نے بیریا بیگم کو دیکھ کر پوچھا۔ بیریا بیگم بری طرح رو رہی تھی، رملہ کی بھی آنکھیں خم تھیں۔ رملہ بھابھی کون سا خط؟ معراج پھر چلایا تھا، وہ تمہارے کمرے میں، رملہ نے روتے ہوئے کہا۔ اور اب رملہ کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ معراج دوڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ معراج کا دل اس وقت انتہا سے زیادہ دھڑک رہا تھا۔ وہ ہوا اپنے کمرے میں داخل آیا تھا، وہ حواس بختہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے سینٹر ٹیبل پر ایک خط اور ایک پیکٹ پڑا تھا۔ معراج نے بنا ایک پل لگائے وہ پیکٹ اٹھایا، خط نکال کر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ معراج، میں جانتی ہوں جب تم یہ خط پڑھو گے تو تم حد سے زیادہ حیرت میں ہوگے۔ اچانک یہ سب کیسے ہوا؟ معراج، میں کافی عرصے سے تم سے جان چھڑانا چاہتی تھی، پر صحیح موقع کی تلاش میں تھی، اور اب جب تم دور جا رہے ہو سوچا اسی سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ معراج، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ شادی کر کے رہنا میری مجبوری تھی، اور اب وہ مجبوری ختم ہو گئی ہے، اور تم سے دور جانا چاہتی ہوں، اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس سے میں پیار کرتی ہوں۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اپنے گھر جاؤں گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں اپنے گھر ہرگز نہیں جاؤں گی، میں بس اس کے ساتھ جاؤں گی جس کو میں چاہتی ہوں۔ مجھے تمہاری قربت زہر لگتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے دور بھاگ جاؤں۔ مجھ پہ رحم کرو اور مجھے طلاق دے دو۔ اور یہ جو دوسرا پیکٹ تمہارے سامنے پڑا ہے، اس میں کچھ ایسا ہے جن کو دیکھ کر تم اندازہ کر سکتے ہو کہ میں کسی اور سے تعلق میں تھی۔ ہو سکے تو مجھے بھول جانا اور طلاق دے دینا، نہ بھی دو کہ تمہیں خدا لے کے دوسری شادی کر لوں گی۔ منجانب دعا خان۔ معراج نے خط پکڑتے ہی دوسرا پیکٹ کھولا اور اس میں تصویریں نکالی تھیں، اور ان تصویروں میں بلا شبہ دعا بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ کوئی لڑکا بھی تھا، لیکن اس لڑکی کی تمام تصاویر پیچھے سے لی گئی تھی۔ تصاویر میں صرف دعا کا منہ نمایاں تھا۔ معراج ایک تصویر دیکھ رہا تھا، اس کو آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دم سا بے سود ہو کر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ دعا، معراج نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اف دعا، معراج اب زور سے چلایا تھا، اس کو سمجھ نہیں آیا تھا یہ کیا ہوا ہے۔ تصاویر جھوٹی نہیں تھی، لیکن معراج کا دل یہ منانے کو تیار نہ تھا، اس کی دوا یہ کر سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے بری طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھا اور تیزی سے اتر کے لاؤنج میں جا رہا تھا جب جہانگیر صاحب نے اس کو روکا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اتنی دیر میں ہما جہانگیر صاحب کو پورا چھڑ چکی تھی۔ دعا کو ڈھونڈنے معراج نے اپنی لال آنکھوں سے کہا، تمہیں سمجھ نہیں آتی دعا؟ جہانگیر صاحب نے الفاظ ادا کیے تھے۔ معراج نے گلا پھاڑ کے چلایا تھا، لال انگارے جیسی آنکھوں سے پھیل گئی تھیں۔ بس ایک لفظ نہیں۔ معراج نے بہت مشکل سے خود پر قابو پا کر کہا تھا، کیوں ایک لفظ نہیں؟ ہما نے کیا بتایا ہے؟ تمہاری بیوی ایک مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لعنت بھیجو ایسی لڑکی پہ۔ جہانگیر صاحب نے کہا، سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا بس۔ معراج نے زور سے اپنا ہاتھ سینٹر ٹیبل پر کے شیشے پہ مارا تھا۔ معراج کا جنون دیکھنے کے لائق تھا، کچھ پل میں اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹ چکا تھا، معراج کے ہاتھ سے بری طرح خون بہہ رہا تھا۔ جہانگیر صاحب بھی معراج کے طرح غصے کے تیز تھے۔ تم یہ سب اس گھٹیا لڑکی، وہ گھٹیا نہیں ہے، بیوی ہے، وہ میری بیوی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ بیوی ہے وہ میری، زندگی ہے وہ میری۔ معراج بری طرح اشتعال سے چلا رہا تھا، اس کو غصہ سے برا حال تھا۔ گھر کے تمام لوگ اس کی حالت دیکھ کر حیران تھے، جبکہ ہما کو ایک بار پھر اپنا گیم ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بیوی ہے وہ میری بیوی، ایسا نہیں کر سکتی دعا، میری دعا ایسی نہیں ہے۔ آپ نے سنا؟ معراج نے زور سے چیخ کر کہا، تم نے سوچا کہ اگر یہ خبر باہر پھیل گئی تو تمہارا پارٹی پر کیا اثر پڑے گا؟ ہار جاؤ گے۔ تم کیا سمجھتے ہو پولیس کی مدد لوگے؟ یہ بات الیکشن تک تم کیسے چھپواؤ گے؟ معراج، ہوش میں آؤ، کتنے سالوں سے اس پل کا انتظار کرتا آیا ہوں، اب یہ سب ایک لڑکی کی وجہ سے برباد ہونے نہیں دوں گا۔ جہانگیر صاحب بھی غصے سے چلائے تھے، بھاڑ میں گئی ہر چیز، مجھے دعا کے لیے دنیا بھی چھوڑنی پڑی تو میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ یہ الیکشن کیا ہے سنا آپ نے؟ اور میں آپ کی جیسا انتہائی خودغرض پولیٹیشین نہیں ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعا کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے آپ کے 2% پولیس والوں کی ضرورت ہوگی؟ میں دعا کو ڈھونڈ کر دکھاؤں گا۔ معراج اس وقت جنون کی انتہا پہ تھا۔ ڈھونڈا اس کو جاتا ہے جو غائب ہوتا ہے، اس کو نہیں جو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اب کہ ہما بولی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ معراج نے ایک زوردار دھکا ہما کو دیا، لیکن ہما بروقت پیچھے ہوئی تھی۔ سجل خاصی حیران اور پریشان تھی، وہ جانتی تھی کہ کہیں کچھ غلط ہے۔ ہما کا اس طرح بڑھ چڑھ کر بولنا، اسے بولنے میں کچھ مسئلہ تھا۔ سجل اس لیے خاموش تھی جبکہ ہما تلملا اٹھی تھی۔ ارے بس کرو، تم جس کی پاکی کا اعلان کرتے پھرتے ہو اس نے تمہاری بغیرتی کا جنازہ نکال دیا ہے۔ تمہاری جیسی گھٹیا نہیں ہے میری دعا، میری دعا پاک تھی، میری دعا پاک ہے اور پاک رہے گی۔ سنا تو نے؟ اور اگر دعا
کچھ بھی ہوا نا تو سب سے پہلے تیری جان لوں گا۔ معراج نے ہما کو اشارہ کر کے کہا اور تیزی سے لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا۔ ہما کو اب کچھ خطرہ محسوس ہوا تھا۔ رملہ یہ سب کیا ہے؟ بریرہ بیگم نے روتے ہوئے پوچھا۔ امی معراج ٹھیک بولا ہے، دعا ایسا نہیں کر سکتی، ضرور کچھ غلط ہے۔ معراج کیا ہے نا، بس آپ اللہ سے دعا کریں، معراج کو دعا مل جائے۔ رملہ نے بھی روتے ہوئے کہا۔ سجل گہری سوچ میں تھی۔ دلاور اور بلال چپ تھے۔ جہانگیر صاحب غصے سے اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور ہما اب ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے فوراً اپنے موبائل سے ایک کال ملائی تھی۔ ہیلو زیب۔ معراج کو شک ہو گیا ہے، جس جگہ تم نے دعا کو رکھا ہے اس جگہ کا تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ معراج اور دعا ہرگز نہیں ملنے چاہیے۔ دعا کو اگر لے کر باہر بھی جانا پڑے تو تم لے جاؤ، لیکن دعا اور معراج ایک ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ آخری موقع ہے ہمارے پاس۔ فون بند کر کے وہ زیب کو فون پر انسٹرکشنز دیکھ رہی تھی۔ اس نے فون بند کیا۔ اوہ جی بیچاری دعا، ہما نے زہریلی مسکان سجا کر کہا تھا جب یہ پیچھے سے اس کو کسی نے آواز دی تھی۔ دعا نیم بے ہوشی میں تھی اور ہلکے اپنی آنکھیں کھول رہی تھی۔ اس کو بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو ایک تیز برقی روشنی نے اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہونے پر مجبور کر دی تھی۔ دعا کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ معراج دعا نے بند آنکھوں سے معراج کو پکارا تھا اور پھر ہلکے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ جس جگہ پہ تھی وہ اس جگہ کو پہچانتی نہیں تھی۔ وہ شاید کوئی گودام میں بند تھی۔ دعا کو سمجھ نہ آیا وہ یہاں کیسے آئی۔ دعا نے ایک دم اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اب کڈنیپ ہو چکی ہے۔ اف، اتنا غصہ! دعا زور سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہی تھی جب کسی نے کہا۔ دعا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے زیب تھا۔ تم؟ دعا نے پھٹی آنکھوں سے زیب سے کہا۔ ہاں میں۔ سرپرائز۔ زیب نے گندی سے مسکان سجا کر کہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ دعا کی آنکھوں میں اب بے انتہا آنسو تھے۔ اب سمجھ آیا معراج کیوں فدا ہے تم پر اتنا۔ زیب نے دعا کے سامنے بیٹھ کر کہا۔ معراج کو پتہ لگا نا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، بہت برا حال کرے گا۔ دعا نے اشتعال سے کہا۔ ہاہ معراج تو بیچارہ تمہیں طلاق دینے کی تیاری کر رہا ہوگا، تمہیں بہت ڈھونڈ کر اپنا دل ٹھنڈا کرے گا، پھر تمہارے خط پڑھ کر یقین کر لے گا۔ زیب نے ہنس کر کہا۔ کون سا خط؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دعا پھر چلائی۔ جانے من بکواس نہیں حقیقت ہے۔ تمہاری طرف سے معراج کو خط بھیج دیا ہے۔ معراج مجھے طلاق دے دو، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں اور اب معراج بیچارہ پھر سے اکیلا ہو جائے گا۔ زیب بڑی خوشی سے بتا رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ ہاں جھوٹ ہے، بکواس ہے، لیکن کون مانے گا؟ وہ بیچارہ تو ان تصویروں پر یقین نہیں کرے گا جو تمہاری اور میرے ساتھ ہیں۔ زیب نے پھر سے زہریلی مسکان سجا کر کہا۔ میں تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ دعا بری طرح پڑپڑا رہی تھی۔ اف، ویسے معراج جیسی ہو تم، جدی، بے خوف۔ I like it۔ اب تم معراج کی نہیں میری بن جاؤ گی۔ زیب نے ہنس کر کہا۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ بندر جیسی شکل ہے تمہاری۔ تمہیں کیا لگتا ہے معراج ان تصویروں پر یقین کر لے گا؟ سوچ ہے تمہاری زیب، جب معراج یہاں پہنچے گا نا تو تمہارا کیا حال کرے گا؟ وہ معراج ہیں، میرے معراج، دعا کے معراج، وہ مجھ پر شک نہیں کر سکتے۔ دعا نے انتہائی یقین سے کہا۔ دعا کے اس یقین پر زیب کو کچھ خوف محسوس ہوا تھا۔ چپ کرو تم، ایسا کچھ نہیں ہوگا، معراج کے فرشتے بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے، یہ اس شیر کا جنگل ہے۔ زیب نے اپنا سینہ ٹھوک کر کہا تھا۔ ہاہ، شیر تم اور شیر، تھو! دعا نے زمین پر تھوک پھینک کر کہا تھا۔ تم جیسا انسان شیر ہی گیدڑ ہے۔ شیر بتاؤ کون ہوتا ہے؟ شیر معراج ہیں جو تمہیں ڈھونڈ کر کتے کی طرح ماریں گے۔ شیر سامنے سے وار کرتا ہے اور اگر تم شیر ہوتے تو تم میں دم ہوتا تو تم معراج کے سامنے سے اٹھا کے لے کے جاتے۔ آئے تم تو چوہے ہو، دعا نے روتے ہوئے ہنس کر کہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی پر اپنا ڈر دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ زیب نے ایک تھپڑ دعا کے منہ پر مارا تھا۔ دعا کا نازک سا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون آ رہا تھا۔ تمہارے معراج کو یہاں آنے سے پہلے مروا دوں گا، زیب نے غصے سے بول کر کہا اور دعا بری طرح رو رو کر معراج کو پکار رہی تھی۔ معراج مجھے پلیز یہاں سے لے جائیں، پلیز پلیز پلیز، یا اللہ میری مدد فرمائیں۔ روتے روتے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ معراج کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ دعا کو کہاں ڈھونڈے۔ وہ اتنا جانتا تھا کہ دعا اس کو چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتی۔ معراج کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دعا کو کہاں ڈھونڈے، مگر یہ سوال تھا کہ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کو کسی نے کڈنیپ کیا ہے، مگر یہ سوال تھا کہ کس نے کیا ہے۔ معراج نے اس کو ہر جگہ ڈھونڈا تھا پر وہ کہیں نہ ملی تھی۔ شام سے رات ہو چکی تھی پر کچھ پتہ نہ لگا تھا۔ معراج نے جا کر گاڑی سی وی کے کنارے پہ روک دی تھی اور گاڑی سے اتر کر وہ اپنے بونٹ پہ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک سگریٹ نکال کر اس نے سلگائی تھی۔ جب میں گیا تھا دعا تھی، پر یہ سب گئے، پھر یہ سب گئے، تب بھی دعا تھی۔ ہما نے دعا کو دیکھا، اور ہما کو کیسے پتا کہ میرے کمرے میں ایک خط پڑا ہے اور خط میں تصویریں ہیں؟ چلو خط وہ پڑھ سکتی ہے، لیکن تصویر والا پیکٹ تو بالکل بند تھا، تو اس کو یہ کیسے پتا کہ اس میں تصویر ہے؟ ہما کے علاوہ اور کسی نے یہ سب نہ دیکھا تھا۔ معراج بہت گہری سوچ میں جا کے یہ سب کچھ سوچ رہا تھا۔ شاپنگ پر یہ سب گئے اور پھر ہما کہاں سے آئی، اور چلو آ بھی گئی تو دعا کے پیچھے کیوں گئی؟ اور پھر اس کا یہ کہنا کہ وہ کسی اور میں انوالو ہے،
لیکن وہ لڑکا کون تھا؟ مراج اصل وجہ تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دعا ادھر ادھر کہیں نہیں ہوگی۔ وہ لڑکا اشر، پر اشر اور ہما کا کیسے لنک ہو سکتا ہے؟ مراج نے دماغ پر زور دینے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، اشر نہیں ہو سکتا، اس کے اندر اتنا دم نہیں ہے۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکا دعا نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ کس لڑکے سے ملی ہے، اور ملی تھی تو ایسی کیا وجہ تھی جو دعا نے مجھ سے چھپائی؟ دعا میری جان کہاں ہو تم؟ یا خدا میری مدد کر۔ مراج نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میرا اللہ، تو نے میری ماں کو واپس جب لیا تھا تو میں اندھیروں میں پڑ گیا تھا، پھر تو نے مجھے دعا کی شکل میں روشنی عطا کی تھی۔ میرے اللہ، مجھ سے وہ روشنی مت چھین، میری مدد کر، مجھے ہمت دے میرے اللہ، میں دعا کو ڈھونڈ سکوں، میری دعا مجھے ملا دے میرے اللہ، بس ایک بار مجھے پتہ لگ جائے کہ دعا کہاں ہے۔ مراج بھی آسمان کی طرف منہ دیکھ کر دعا مانگ رہا تھا، جبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے فون اٹھایا تو رضا کا تھا۔ مراج کہاں ہے تو؟ رضا نے فوراً پوچھا۔ بس تھوڑا مصروف ہوں رضا، تجھ سے پھر بات کروں گا۔ مراج نے فوراً رکھنے لگا جب رضا نے کہا، یار عجیب بات ہے، تو اتنے دن سے ملنے نہ آیا، نہ ہی زیب کا کچھ پتہ ہے، آخر تم دونوں دوست کہاں ہو؟ رضا نے اداسی سے کہا۔ مراج نے کال بند کر دی تھی اور واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ تیز گاڑی چلاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، ہما کا لنک ہے تو دعا کا اس لڑکے سے کیا لنک؟ اف! مراج نے زور سے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ اس کی سوچ سلجھ نہیں رہی تھی، دل پھٹ رہا تھا۔ دعا کو کھونے کا درد تھا، لیکن اس بار وہ ہارا نہیں تھا، وہ لڑ رہا تھا، دعا کو تلاش کرنے کے لیے اپنا دماغ چلا رہا تھا، پر کوئی رستہ نہیں تھا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ پھر ایک بار رضا کی کال آئی تھی۔ ایک تو اسے میرا دماغ کھا لیا ہے، اگر زیب غائب ہے تو میں کیا کروں؟ مراج نے تیز چلتی گاڑی کو ایک دم بریک مار کے روکا تھا۔ زیب غائب ہے؟ رضا نے کہا زیب غائب ہے؟ ہما اور زیب کئی بار مل چکے ہیں۔ ہاں، عمر اور زیب ہو سکتے ہیں۔ زیب بھی دعا کو پسند کرتا تھا، لیکن دعا زیب سے کیوں مل لیں گے؟ زیب کا کنیکشن، میرا دل کیوں کہہ رہا ہے کہ ہما سے ہی کوئی۔ مراج نے فوراً فون اٹھا کر رضا کو کہا تھا، میں تجھ سے ملنے آ رہا ہوں۔ مراج نے فون بند کر کے دوبارہ تیز گاڑی دوڑائی تھی۔ ہما، یہ سب تم نے جان بوجھ کر؟ سجل نے ہما کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی تمام تر گفتگو سن لی تھی۔ ہاں، میں نے کیا ہے ابھی، اور بہت اچھا کیا ہے، دعا کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، ہما نے جل کر کہا۔ ہما، تم ہوش میں ہو؟ سجل نے ہما کو بازو سے پکڑ کے اپنی طرف موڑا تھا۔ ہوش میں ہوں میں، اس کو کون سی ناہوشی والی بات ہے، سچ تو بول رہی ہوں سب کچھ، ہما نے ڈھٹائی سے کہا۔ ہما، دعا سے اختلاف اپنی جگہ پر، ایک لڑکی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، اس کی عزت اور آبرو کو بدنام کرنا غلط ہے۔ سجل ہما کے مقابلے میں دل کی خاصی اچھی تھی۔ اوہو آپی پلیز، آپ کیوں پاک بننی جا رہی ہیں؟ پہلے آپ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ دعا اس گھر سے دفع ہو جائے، ہما نے مزے سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہما، وہ صرف غصے میں کہا تھا، یہ بات سچ ہے کہ دعا مجھے بری لگتی ہے، پر میں غلط تھی ہما، وہ دل کی بہت اچھی ہے، چاہے اس سے جتنا مرضی اختلاف ہو، پر اس کے یہ سب میں نے اس بارے میں اتنا برا نہیں سوچا۔ تم غلط کر رہی ہو، یہ بات کبھی مراج برداشت نہیں کرے گا، اور وہ تمہارا جو حال کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہما دیکھو، ماما بابا باہر چلے گئے ہیں، تم بھی ماما بابا کے ساتھ باہر جا کر شفٹ ہو جاؤ اور مجھے اپنے سسرال میں خوش رہنے دو۔ سجل نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میں نے سب کچھ سچ بتانے جا رہی ہوں۔ سجل نے کہا۔ واہ اپی واہ، اب وقت آیا تو سیدھی بن گیا، اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو میرے ساتھ ساتھ آپ کا بھی بھانڈا پھوٹ جائے گا، اس لیے یہ غلطی ہرگز نہ کیے گا، آپ کی بھلائی اسی میں کہ آپ خاموش ہیں۔ ہما نے انتہائی بے مروتی سے کہا۔ تم مجھے اپنی بہن کو بلیک میل کر رہی ہو؟ سجل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے صرف اپنے مقصد کی فکر ہے، مجھے مراج اور دعا کو الگ کرنا ہے، اور اس میں اگر آپ بہن کا گھر خراب ہوتا ہے تو میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچوں گی۔ آپ اپنے کام سے رکھیں اپی، یہ ایک آپ کے لیے اچھا مشورہ ہے۔ ہما کی آنکھوں میں جنون تھا۔ سجل نے حیرت سے ہما کو دیکھ کر کہا تھا۔ ہما اپنا مقصد، اپنی ضد اور جنون میں اس قدر پاگل ہو گئی ہے۔ آپ کو فکر ہوتی ہے تو آپ صرف اپنی فکر کریں، آپ کو پیار ہوتا ہے تو صرف اپنے جنون سے۔ ہما اس وقت ضد اور جنون کی انتہا پر تھی۔ مراج تیز رفتار سے گاڑی اڑاتا ہوا رضا کے پاس پہنچا تھا۔ رضا اپنے گھر کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مراج نے گاڑی سے اتر کر رضا سے پہلے پوچھا تھا، رضا زیب کہاں ہے؟ یار تجھے کیا ہوا ہے، سب خیریت ہے؟ تو اتنے غصے میں کیوں ہے؟ رضا نے مراج کا حال دیکھ کر پوچھا۔ وہ سب تو چھوڑ، مجھے بتا کہ زیب کہاں ہے؟ یار زیب کی جب سے اس لڑکی، کیا نام تھا؟ ہاں نمرا، اس سے بات ہوئی تھی تب سے زیب کن چکروں میں لگا ہوا ہے، اور آج کل فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ رضا نے نارمل انداز میں کہا۔ لڑکی کا کیا نام لیا تو نے؟ مراج نے حیرت سے پوچھا۔ میرا خیال ہے نمرا، پر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ نمرا؟ مراج نے سوچتے ہوئے پھر پوچھا۔ نمرا زیب ہما، کہیں دعا نمرا کی وجہ سے؟ مراج کے ذہن میں ایک گہری گتھی سلجھی تھی۔ تجھے کیسے پتا چلا اس لڑکی کا نام نمرا تھا؟ مراج نے سوچا تھا کہ رضا نے غلط سنا ہو یا ایک محض اتفاق ہو۔ یار ایک دو دفعہ اس نے میرے سامنے بات کی تھی، بڑا غلط بندہ ہے، وہ لڑکی بہت معصوم تھی، رضا اس کو ملنے بلاتا تھا تو وہ ہمیشہ منع کر دیتی تھی، اسے بہت لڑتا تھا، پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کے لیے سیریس تھا۔ رضا نے جو محسوس کیا تھا وہ بتایا۔ مراج اور سوچ میں پڑ گیا۔ پر تجھے کیا ہوا؟ رضا نے پھر پوچھا۔
کچھ نہیں، میں تجھ سے تھوڑی دیر بعد ملتا ہوں، مراج بول کر پھر تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور نکل گیا۔ رضا حیران اور پریشان سا تھا۔ دعا چیخ کر اب تھک چکی تھی، وہ رو رو کر اللہ سے بے شمار دعائیں مانگ چکی تھی اور مراج کو جلد سے جلد یہاں بھیج دے۔ وہ مراج کو حد سے زیادہ یاد کر رہی تھی۔ مراج اب کہاں ہے؟ دعا روتے ہوئے خود سے بول کر دل بہلا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے جانے دو پلیز۔ دعا بھی بول رہی تھی کہ زیب اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ آخر اتنا پیار مراج سے کیوں ہے؟ زیب نے دعا کے گال کو انگلی سے چھونے کی کوشش کی، پر دعا نے فوراً خود کو پیچھے کر لیا تھا۔ خبردار، جو تم نے مجھے اپنے ہاتھ بھی لگایا۔ دعا کی آنکھوں میں جنون تھا۔ تم کیوں مراج کا انتظار کر رہی ہو؟ پاگل ہو کیا؟ وہ اب تک تمہیں طلاق دے چکا ہوگا اور اب ہما کے کندھوں پر سر رکھ کر آنسو بہا رہا ہوگا۔ زیب نے ہنس کر کہا، تمہارے جیسے گھٹیا آدمی سے ایسی بات کی امید کی جا سکتی ہے؟ تم کیا جانو ایک دوسرے پر یقین کیا ہوتا ہے؟ دعا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اچھا تم بتا دو کیا یقین ہوتا ہے؟ زیب نے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ سوری، تمہیں یقین ہے کہ مراج یہاں پہنچ جائے گا؟ چلو مان لیا، مراج ادھر آ بھی گیا تو کیا فائدہ ہوگا دعا بی بی؟ زیب نے آنکھوں میں چمک کر کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم اور میں فی الحال اس شہر سے دور دور جا رہے ہیں، پھر ادھر سے دبئی جا کر اپنی نئی زندگی تمہارے ساتھ شروع کروں گا۔ زیب نے مسکرا کر اپنا سارا پروگرام کو بتایا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں صرف مراج کی ہوں، صرف مراج، اور مرتے تک اس کے ساتھ رہوں گی۔ تم جیسے گھٹیا انسان کی گھٹیا سوچ پورے ہونے سے پہلے میں اپنی جان لے لوں گی۔ زیب سے اب برداشت نہیں ہوا تھا، اس کی ایک اور زوردار تھپڑ دعا کو دے مارا تھا۔ اب اگر منہ سے مراج کا نام نکلا تو بہت برا حال ہوگا۔ مراج نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، مراج نہ ہو تو پتہ نہیں کیا ہو۔ ہمیشہ ہر چیز اس کے پیچھے رہا ہوں، وہ ہمیشہ ہر چیز میرے آگے رہا ہے۔ تمہیں مراج سے پہلے میں نے پسند کیا، لیکن مراج نے تبھی مجھے تم سے چھین لیا، مگر اب مراج کو میں اس طرح برباد کروں گا کہ تیری اور مراج دونوں کی طرح روح کام جائے گی۔ زیب نے اشتعال سے کہا، دعا مراج کے ادھر نہ آئے، جو مراج ادھر آ گیا تو ہمیشہ کے لیے جان سے جائے گا۔ دعا کرو مراج ادھر نہ آئے۔ دعا کے ہونٹ سے بری طرح خون بہ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، سب کچھ ختم ہونے کو تھا۔ دعا نے ایک بار پھر دل میں روتے روتے مراج کو پکارا تھا، مراج۔ مراج شام سے بنا کچھ کھائے پیے گھوم رہا تھا، اس کا جنون قابل دید تھا، پاگلوں کی طرح دعا کو تلاش کرنے لگا ہوا تھا۔ تیز رفتار سے گاڑی بھاگتا ہوا دعا کے گھر پہنچا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس گھر میں اس حال میں گیا تو سب اس کی وجہ پوچھیں گے اور اس کا مسئلہ بن جائے گا۔ وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ دعا کڈنیپ ہو چکی ہے۔ مراج ابھی گاڑی میں بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو ایسا لگا کہ دعا نے اس کو آواز دی ہے، میری جان میری دعا، تم جہاں بھی ہو تمہارے پاس ضرور آؤں گا، بس تم نے ڈرنا نہیں۔ مراج نے گاڑی کی پشت کے سر ٹکا کر کہا تھا، اس کی بھی آنکھوں سے بری طرح آنسو گر رہے تھے۔ مراج نے اپنے آنسو پونچھے اور عمیر کو کال کی تھی۔ عمیر نے کال فوراً اٹھائی تھی۔ مراج نے مختصر سا کہا، اس کو نمرا اور عمیر کے کچھ کام ہے تو وہ کسی بہانے سے نمرا کو باہر لے کر آئے۔ میں نے فوراً اچھا کہہ کے فوراً رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ نمرا اور عمیر چلتے آتے دکھائی دیے تھے۔ مراج نے دونوں کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مراج نے فوراً گاڑی احمد صاحب کے گھر سے آگے کر لی تھی۔ مراج بھائی آپ یوں اکیلے، سب خیریت ہے؟ دعا آپ ہی کہاں ہے؟ عمیر اور نمرا دونوں نے سوال کیا تھا۔ مراج خاموش رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تھوڑی دیر آگے جا کے مراج نے گاڑی روک دی۔ نمرا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ مراج اب نمرا کی طرف مڑا تھا۔ نمرا پچھلی نشست پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جی بھائی بولے۔ نمرا تم زیب کو جانتی تھی؟ مراج نے بلا پل لگائے کہا تھا۔ نمرا ایک دم گھبرائی تھی، جبکہ عمیر کی کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ دیکھو نمرا اس وقت سچ بولو، اپنی آپی اور میرے لیے پلیز، مراج نے نمرا کی گھبراہٹ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب مراج بھائی، کون ہے زیب؟ عمیر نے پوچھا۔ اس کا جواب نمرا مجھ سے زیادہ اچھا دے سکتی ہے۔ عمیر بولو نمرا، تمہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا، نہ میں عمیر، یہ بات بھی ہم تک رہے گی۔ نمرا اس وقت دعا کی جان کو خطرہ ہے، اگر تم اب سچ نہ بتائے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ مراج نے نمرا کی خاموشی دیکھ کر کہا، کیا مطلب، کہاں ہے دعا آپی؟ نمرا اور میں نے پوچھا۔ دعا کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے، اس کا پتہ لگانے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ زیب سے کبھی تمہاری کوئی بات ہوئی تھی نمرا؟ کبھی تم اور دعا اس سے کبھی ملنے کے لیے گئے تھے؟ مراج نے پھر پوچھا۔ جی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد نمرا نے شرمیدگی سے بولنا شروع کیا تھا۔ زیب اور میری دوستی ہوئی تھی، اور پھر نمرا نے اس کو تمام باتیں بتائی تھیں جو زیب نے اس کی، اور پھر اس کی ضد پر دعا زیب سے ملنے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ نہ جانتی تھی کہ وہ لڑکا زیب ہے۔ ساری بات سننے کے بعد مراج کا شک اب یقین میں بدل گیا تھا کہ کڈنیپ کرنے میں دعا اور کہیں نہ کہیں ہما اور زیب نے مل کر دعا کو کڈنیپ کیا ہے۔ لیکن دعا نے یہ بات مجھے کیوں نہ بتائی؟ مراج نے حیرت سے کہا۔ مراج بھائی میں نے دعا آپ کو کہا تھا کہ آپ کچھ نہ بتائیں، ورنہ وہ آپ سے بغیر پوچھے جانے کے لیے مان بھی نہیں رہی تھی، لیکن جب میں نے ان کو اپنی قسم دی تو وہ مجبور ہو گئی۔ نمرا نے روتے ہوئے کہا۔ نمرا تم نے مجھے بتانے کو کیوں منع کیا؟ کیا بھائی تم صرف مجھے نام سے بلاتی ہو، دل سے نہیں مانتی؟ بھائیوں سے باتیں نہیں چھپائی جاتی۔
اب دیکھو ایک ایسی بات کی وجہ سے ہم کتنے بڑے مسئلے میں پھنس گئے ہیں۔ مراج نے اداسی سے کہا، مجھے معاف کر دیں مراج بھائی، نمرا واقعی بہت شرمندہ تھی، لیکن نمرا تم نے یہ سب، میں نے حیرت سے کہا، عمیر جو بات ہو چکی وہ ہو چکی، نمرا معصوم ہے، زیب جیسا گھٹیا لڑکا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے نمرا جیسی لڑکیوں کو پھنساتا ہے۔ مراج نے سوچتے ہوئے کہا، پر اب دعا تک کیسے پہنچا جائے؟ وہ جانتا تھا کہ زیب مراج کا دوست ہے اور اس کو کافی سمجھتا تھا، اس نے دعا کو کسی ایسی جگہ رکھا ہوگا جو مراج سے چھپی ہوگی۔ چلو تم دونوں جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں، مراج نے پریشان ہو کر کہا۔ مراج بھائی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں نے بے حد پریشان ہو کر کہا۔ نہیں عمیر، تم اس وقت نمرا کو دیکھو اور امی ابو کو سنبھالو، مراج نے فوراً کہا۔ پر بھائی دعا، آپی، عمیر نے کہا، دعا کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے یہ دنیا بھی چھوڑنی پڑی تو میں چھوڑوں گا، بس تم گھر سب کو نہ پتہ لگنے دینا، میں تمہیں کال پر سب کچھ بتاتا رہوں گا۔ مراج نے عمیر کو تسلی دی اور پھر مراج نمرا اور عمیر کو اتار کے چلا گیا، اور نمرا اور عمیر دونوں ہی بے حد پریشان تھے۔ مراج زیب کے گھر گیا تو وہاں زیب موجود نہ تھا، گھر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ زیب کے جتنے ٹھکانے تھے جہاں جہاں زیب ہوتا تھا، مراج نے ہر جگہ اس کو تلاش کر لیا تھا، پر زیب کا کہیں کچھ پتہ نہ تھا۔ مراج کا جنون برا حال تھا۔ زیب، جب مجھے تو ملا نا میں تجھے جان سے مار دوں گا، تیری اتنی ہمت کہ تو نے دعا کو۔ مراج کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بری طرح سے دعا کو یاد کر رہا تھا۔ دعا تک پہنچنے کے لیے مجھے لازمی ہے ہما کو میں اپنے پر یقین ہونے دوں۔ اگر زیب تک کوئی بات پہنچ سکتی ہے تو وہ ہے ہما۔ اگر ہما کو میں نے ذرے راہ سے بھی اندازہ ہونے دیا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے تو وہ زیب کو بتا دے گی اور وہ پھر بات بگڑ جائے گی۔ ہما اور زیب، بس ایک بار دعا مجھے ملنے دو، میں تم دونوں کی اس حرکت کو تمہارے لیے عذاب بنا دوں گا، مراج نے غصے سے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ پھر مراج سیدھا لے کے گھر آیا، وہ جانتا تھا تمام تماشا دیکھنے کے لیے ہما یہاں موجود ہوگی۔ پھر وہ گھر آیا تو اتفاق سے ہما لان میں موجود تھی۔ مراج سیدھا چلتے ہوئے ہما کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ ملی تمہاری دعا؟ ہما نے نہیں، مراج نے جواب دیا اور اس کے ساتھ والی کرسی پہ جگہ سنبھالی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا مراج، وہ ایک لڑکی غلط ہے، تم نے اس پر اتنا بھروسہ کیا جبکہ وہ بھروسے کی بالکل قابل نہ تھی۔ ہما نے کہا تو مراج کے منظر میں آگ لگی، پر وہ خاموش رہا، اور پھر اس نے بولا، تم ٹھیک کہتی ہو ہما۔ مراج نے بڑی مشکل سے یہ جھوٹ کہا۔ ہما کو لگا کہ بس اس کی جیت ہونے والی ہے۔ ہما نے فوراً مراج کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے کہا اور اس کے مزید پاس ہوئی۔ مراج، کیا رکھا ہے اسے 2 ٹکے کی لڑکی میں؟ وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگی، بس دفع کرو اسے، بھول جاؤ۔ دیکھو نا میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، تم نے آج تک میری طرف نظر نہیں ڈالی۔ ہما نے مراج کو کہا، تم ٹھیک کہتی تھی ہما۔ مراج نے اپنا گیم شروع کر دیا تھا اور مراج سے بڑا گیمر کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ ہما نے خوشی سے پوچھا، ہاں میں دعا کو بھول سکتا ہوں اگر؟ مراج کہتے کہتے رکا۔ اگر؟ بولو نا مراج، کیا؟ مراج کو ہما کے وجود سے اس وقت غربت سے وحشت ہو رہی تھی، لیکن دعا تک پہنچنے کے لیے یہ ضرور تھا، اگر تم میرا ساتھ دو۔ مراج نے ہما کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، بس ہما کو لگا زندگی کی سب سے بڑی جیت اسے مل گئی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو مراج؟ بالکل تم سچ کہہ رہے ہو، ہما نے خوشی سے مراج کو تھام کر کہا تھا۔ ہاں، مراج نے اپنے لبوں پر جھوٹی مسکان سجا کر کہا تھا، اوہ مراج، آئی لو یو سو مچ۔ ہما کہہ کے فوراً مراج کے گلے سے لگی تھی۔ مراج کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس گھٹیا لڑکی کو فوراً دور کرے، مجبور تھا۔ مراج نہ چاہتے ہوئے بھی ہما کو گلے سے لگایا تھا۔ مراج، میں بہت خوش ہوں۔ مراج نے ہما کو تھوڑی دیر بعد خود سے الگ کیا تھا۔ سب کچھ نظر آ گیا تھا، کاش پہلے نظر آ جاتا تو تمہارا ساتھ وہ کرتا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا، مراج نے چبا چبا کر کہا۔ مگر ہما اس بات کو مراج کا اقرار سمجھی تھی۔ مراج، ہما نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، وہ تو بس مراج کے اشارے کی تھی۔ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو تم؟ ہما نے مسکرا کر کہا، بہت زیادہ۔ مراج نے مختصر سا کہا، تو پھر مجھ سے ابھی کی ابھی شادی کرو گے؟ ہما نے مراج کے لیے اس کا کام اور مزید آسان کر دیا تھا۔ ہما مراج کو پھنسانا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ فل وقت وہ پھنس رہی ہے۔ مراج خاموش رہا، پر ہما، میں ایک شادی شدہ لڑکا ہوں، مراج نے بنتے ہوئے کہا۔ اوہ کوئی بات نہیں مراج، بس تم اور میں، اور کوئی نہیں۔ بولو، کرو گے ابھی شادی؟ جب دعا یہ سب کر سکتی تو تم کیوں نہیں؟ ہما نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ مراج نے فوراً کہا، اوہ مراج، میں آج خوشی سے مر نہ جاؤں۔ ہما پھر ایک بار مراج کے گلے لگی تھی۔ مارو گی تو تمہیں بس ہما، بس ایک بار میری دعا، مرو گی تو تم ضرور، بس تمہیں ایک دفعہ دعا کو ملنے دو، مراج نے دل میں کہا، تو پھر چلو۔ ہما نے فوراً کہا، تم اس حالت میں نکاح کرنے جاؤ گے، نائٹ سوٹ میں؟ مراج نے ہما کو دیکھ کر کہا، اوہ اس قدر خوشی ملی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم 10 منٹ دو، میں بس تیار ہو کر آتا ہوں۔ تم بس 10 منٹ رکو، میں بس تیار ہو کر آتی ہوں۔ ہما نے خوشی سے کہا اور بھاگتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہما اندر آتے سوچ رہی تھی، اور وہ بیچاری دعا پھر مجھ سے ہار گئی، مراج آخر تم میرے ہی ہو کے رہے، ہما جیت گئی۔ ہما سمجھتی کہ وہ جیتی ہے، پر اصل گیم اب شروع ہوئی تھی، اور وہ یہ بھول گئی تھی کہ انسان ایک پاک صاف مضبوط رشتے کو کبھی نہیں توڑ سکتا۔ ہما کے جانے کے بعد مراج نے ہما کے پاس جو موبائل اسے گلے ملتے وقت اٹھایا تھا وہ دیکھا، اس پہ پیٹرن لاک لگا ہوا تھا، اس کی بدقسمتی تھی۔ مراج کو ایک دم غصہ آیا،
مراج نے ایک دو بار ٹرائی کرنے کی کوشش کی پر فون نہیں کھلا۔ پھر اچانک خود بخود ہما کا موبائل فون بجنے لگا۔ اسکرین پر چمکنے والا نمبر نیا تھا۔ مراج نے کال فوراً ریسیو کی تھی۔ ہیلو ہما، یا یہ دعا تو کسی صورت میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ مراج نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ پتہ نہیں کس طرح کا یقین ہے اس کو اپنے شوہر مراج پر۔ مجھ سے 2 تھپڑ بھی کھا چکی ہے لیکن پھر بھی مراج کی مالا پڑنا بند نہیں ہوئی۔ پاگل لڑکی، زیب نے ایک سانس میں بول رہا تھا، اور یقین مراج کے لیے زیب کی آواز کو پہچاننا مشکل نہ تھا۔ مراج کا جسم جل رہا تھا۔ زیب نے اس کی پھول جیسی دعا پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ بولو تم چپ کیوں ہو آخر؟ زیب نے ہما کی خاموشی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اوہ اچھا، آس پاس کوئی ہے؟ زیب نے خود ہی جواب دیا۔ مراج نے ہلکا سا کہا۔ اوکے۔ زیب نے کال بند کر دی اور مراج نے فوراً پیٹرن لاک کھولنے کی کوشش کی تھی پر نہیں کھولا تھا۔ مراج نے فوراً ہما کی سم نکال کر اپنے موبائل میں ڈالی تھی اور پھر اسے زیب کو ہما بن کر میسج کیا تھا۔ ہاں زیب، بس تھوڑی سی مصروف ہوں، تم میسج پر بات کرو۔ دعا اور تم ہو کہاں؟ آخر مراج تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، تم دونوں جہاں ہو ادھر ہی رہنا۔ مراج نے یہ لکھ کر میسج سینڈ کیا۔ کچھ پل ہی جواب آیا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے ہم کہاں ہیں، پھر دوبارہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ یار مراج کے پرانے والے گودام میں بڑے مچھر ہیں، تم پلیز جلدی مجھے بتاؤ سب میں پھر دعا کو یہاں سے لے کر لاہور جاؤں۔ میں نے ٹرین کی ٹکٹ بک کر لی ہے۔ زیب کا میسج آتے ہی مراج بنا ایک پل لگائے اپنے کمرے میں گیا تھا اور اپنا پسٹل اٹھا کر اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھا تھا اور اب ہما کے کمرے میں آیا تھا اور ہما بھی بس تیار ہو گئی تھی۔ مراج نے ہما کا ہاتھ تھاما اور اس کو سیدھا اپنی گاڑی میں لا کر بٹھایا تھا۔ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ڈرائیونگ خود کر رہا تھا۔ مراج، میں اتنی خوش ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہما نے ایک بار پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ میں آج ایک پل کو اپنے موبائل میں یادگار بنانا چاہتی ہوں۔ ہما نے اپنا پریس کھول کر موبائل تلاش کیا تھا لیکن موبائل کہیں نہیں تھا۔ ہما کے چہرے پہ ایک رنگ آیا اور ایک گیا تھا۔ مراج نے فوراً ہما کو دیکھ کر پوچھا تھا، کیا ہوا؟ گاڑی کس اندھیری سڑک پہ چل رہی تھی؟ کچھ نہیں، ہما نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا؟ مراج نے پھر پوچھا۔ میرا موبائل شاید گھر رہ گیا ہے، ہما نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مراج نے اپنی جیب سے موبائل ہما کے آگے کیا تھا۔ کہیں یہ تو نہیں؟ مراج نے لال آنکھوں سے ہما کو دیکھا تھا۔ مراج کے ہاتھ میں اپنا فون دیکھ کر ہما کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ یہ موبائل تمہارے پاس؟ ہما نے پھٹی آنکھوں سے کہا تھا۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی، مراج نے کہا۔ ہما کو اپنا گیم ایک بار پھر ہارتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ مراج جہاز سے زیادہ تیز گاڑی چلاتا ہوا اپنے پرانے گودام جا رہا تھا۔ ہائی وے پر کراس کرتے ہوئے ہما کو شدید جھٹکا لگا تھا جب مراج جان گیا تھا کہ دعا کہاں ہے۔ ہما کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ مراج، خبردار کوئی بکواس نہ کرنا۔ مراج کی آنکھوں سے ہما کو ایک دم خوف محسوس ہوا تھا۔ مراج کی آنکھوں میں جنون یا ضد نہیں بلکہ جنون کی انتہا تھی۔ دعا، میری پیاری دعا، آخر تم کیوں اتنی ضدی ہو؟ مجھ سے اب تک اتنی مار کھا چکی ہو، تمہارا مراج یہاں نہیں آنے والا، دیکھو کتنا خون بہہ گیا ہے، رسی چل گئی پر بل نہ گیا، اب تک ویسی کی ویسی ہو۔ زیب نے ہنس کر کہا۔ زیب، تمہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے تم نے مراج سے کچھ چھین کے لاٹری چھین لی ہے، لیکن تم یہ بات یاد رکھنا کہ مراج یہاں پر ضرور آئے گا، دعا نے بے بس ہو کر کہا۔ تمہاری لعنت بھی منظور ہے بی بی۔ زیب نے اب دعا کے پاس چل کر آیا تھا۔ تم نے کب سے حجاب اوڑھ رکھا ہے؟ چلو اب ہمارے بیچ کیا پردہ ہے، اس کو اتار دو۔ دعا کو لگا تھا کہ بس اس پر اس کے جسم سے جان نکل جائے گی۔ میرے قریب مت آنا۔ دعا نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ جانو، اب میں تمہارے پاس آؤں گا۔ زیب نے اس کے حجاب کو پکڑنا چاہا تھا۔ اللہ پاک میری عزت کی حفاظت کر، مجھے اسے رسوا مت کر میرے اللہ۔ دعا نے اتنی سی دیر میں اللہ سے لاکھوں دعائیں مانگ لی تھیں، ہزاروں بار مراج کو پکارا تھا۔ زیب دعا کا حجاب کھینچنے ہی والا تھا کہ گودام کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ زیب نے ایک دم دعا کا حجاب چھوڑا اور گیٹ کی طرف لپکا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، میری عزت کو بچا میرے مالک، مجھے میرے شوہر کے لیے پاک اور صاف رکھنا۔ مراج کہاں ہیں آپ کی دعا آپ کو بلا رہی ہے، دعا نے بری طرح بلکتے ہوئے کہا تھا۔ زیب نے چپکے سے جھانک کر دیکھا تو باہر کافی اندھیرا تھا، کوئی نظر نہ آیا تو اس نے مجبوراً آواز بدل کر بولا تھا، کون ہے؟ زیب، میں ہوں ہما، دروازہ کھولو۔ باہر سے ہما کی آواز آئی تھی تو زیب تھوڑا نارمل ہوا اور فوراً دروازہ کھولا تھا اور خود مڑ کر اندر کی طرف مڑا تھا۔ اتنی رات کو کیا موت پڑی تھی تمہیں آنے کی؟ اچھا خاصا بنا شادی کے ہنی مون بنانے والا تھا۔ زیب ہنستا ہوا بول رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ سمجھا ہما اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ ہما کی کوئی آواز نہ آنے پر زیب نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، سانس رک گئی، دل کی دھڑکن تھم گئی، ڈر کے مارے ٹانگیں کانپنے لگیں۔ سامنے ہما نہیں بلکہ مراج کھڑا تھا جس کی آنکھوں سے بس خون بہنے کی کمی تھی۔
जेब को तो जैसे सांप सूख गए थे। जेब के मुंह से अभी पूरा कुछ अदा ना हुआ था कि मिराज ने तेजी से आगे बढ़ के पूरी ताकत से जेब के मुंह पे मुक्का मारा था और साथ ही 3-4 थप्पड़ें भी मारी थी और जेब को खुद को संभाला ना पाया था और सीधा जाकर दुआ के सामने गिरा था। दुआ ने नजर उठाकर देखा तो मिराज सामने से आता दिखाई दिया था। दुआ को यकीन न आया। मिराज मिराज दुआ की आंखों से जारों कतार आंसू बह रहे थे। मुंह से अल्फाज अदा नहीं हुए थे। मिराज भी बिना एक पल लगाए दुआ को देखा था। मेरी जान मेरी दुआ। मिराज की आंखों से भी आंसू बुरी तरह टपक रहे थे। दुआ बार बार मिराज का नाम बोल रही थी। हाँ मेरी जान, देखो मैं आ गया। मिराज ने कहा। मिराज ने पूरी ताकत से दुआ को अपने अंदर छुपाया था और ये एहसास दिलाया था कि वो आ गया है। मिराज, मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा, दुआ ने रोते हुए कहा। मिराज के गले से लग गई थी। कभी नहीं। मिराज ने दुआ को खुद से अलग किया था और दुआ का माथा इसके रुखसार को पागलों की तरह चुमा था। दुआ को देखकर वो बिल्कुल होश खो चुका था। दुआ, ये खून। मिराज ने दुआ के खून के पास खून जमा देखा था। इसने तुम्हें मारा है? मिराज ने दुआ से पूछा। हाँ, दुआ ने रोते हुए कहा। जेब अभी तक वैसे का वैसा बेसुध जमीन पर पड़ा था। हुमा भाग कर जेब के पास आई थी। उठो और कुछ करो। हुमा ने जेब को सहारा देकर उठाया था। जेब अभी उठ के खड़ा ही हुआ था कि मिराज ये सुनकर आपे से बाहर हो गया। इसने दुआ पर हाथ उठाया। मिराज ने जेब से दोबारा खड़े होकर इसको गिरबान से पकड़ा और बुरी तरह मारना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक थप्पड़ों और मुक्कों से उसकी बरसात कर दी थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बीवी है और मैं प्यार करता हूँ, तूने मेरी बीवी पर हाथ उठाया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। जेब के अंदर इतना दम ना था कि वो मिराज जैसे इंसान से लड़ पाता। मिराज का जुनून देखने के लायक था। मेरी दुआ को मारा। दुआ रोते रोते पीछे से बोल रही थी। राज, इसको बहुत मारे। माँ बिल्कुल सुन खड़ी थी, बिल्कुल चुपचाप अपनी हार को देख रही थी। जुनून हद पार कर गया था। जेब बिल्कुल हलकान हो चुका था। मिराज ने इसको इधर मारा था कि वो तकरीबन मरने के करीब था। इसका खून भरा हुआ था इसका चेहरा, लेकिन मिराज का जुनून किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। लड़ते वक्त मिराज के इसकी जेब से निकल के नीचे गिर गई थी। मिराज ने जी भर कर जेब को मारा था। जेब बिल्कुल बेहोश था। हुमा की नजर जैसी गन पे पड़ी वो एकदम गन की तरफ लपकी। दुआ और मिराज दोनों का ध्यान जेब पर था। मिराज, छोड़ दो जेब को, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगी, हुमा ने चीख कर कहा। मिराज ने एकदम जेब को धक्का दिया तो वो जमीन पर बुरी तरह से गिरा था, जबकि हुमा के हाथ में गन देखकर दुआ को मिराज की फिक्र शुरू हो गई थी। गोली मार दोगी? मिराज ने हुमा की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, गोली मार दूंगी, खबरदार जो तुम आगे बढ़ा। हुमा ने गन मिराज की तरफ रख कर कहा। मारो गोली, मारो, मिराज ने भटते हुए कहा। हुमा के हाथ अब बुरी तरह कांप रहे थे। मिराज, मैं कहती हूँ रुक जाओ, हुमा ने कपकपती आवाज में कहा। मिराज इस तरह उसकी तरफ बढ़ा था जबकि हुमा ने उसको कमजोर पर वार किया था। हुमा ने मुस्कुराकर मिराज को देखा। तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें इसका भी नहीं होने दूंगी जिसके तुम होना चाहते हो। हुमा ने मिराज को अपने पास आते देखा था और एकदम ही गन का रुख थोड़ा मोड़कर गोली चला दी। गोली गन से निकल चुकी थी। मिराज, दुआ की दर्द से एक आवाज निकली थी। मिराज ने पलट कर देखा तो दुआ अपने पेट पर हाथ रखे खड़ी थी और खून बुरी तरह से निकलना शुरू हो गया था। दुआ, मिराज पूरी तरह ताकत से चलाया था और भागकर दुआ के पास वापस गया था। दुआ बस खड़ी गिरने ही वाली थी कि मिराज ने उसको अपनी बाहों में लिया था। मिराज पागलों की तरह चीख रहा था। हुमा दूर से खड़ी इन दोनों को देख रही थी। फिर एक और गोली चलने की आवाज आई। मिराज ने नजर उठाकर देखा तो हुमा ने अपने आप को भी गोली मार दी थी। दुआ, मेरी जान, दुआ दर्द से करा रही थी और बहुत हिम्मत करके बोल रही थी। मिराज, मेरी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, दुआ अटक कर बोल रही थी। खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। आपको हद से ज्यादा चाहती हूँ राज, लेकिन काश आपसे कोई ये सब कुछ बोल देती, पहले बोल देती तो आज। दुआ बोलते बोलते दर्द से कराई थी। मुझे इतना दर्द ना होता, किसी के लिए जिंदगी नहीं रुकती। जो गलती पहले हो चुकी है उसको मत दोहराइएगा। मैं ना हो के भी आपका साथ रहूंगी। खून बुरी तरह बह चुका था। सांस रुक रुक कर आ रही थी। दुआ हिचकियां लेते हुए बोल रही थी। मिराज का दिल बंद होने वाला था। खुदा के लिए ऐसा ना बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दुआ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं हो सकता। दुआ, बस तुम सोना नहीं, मेरी जान, मुझसे बातें करते रहो। दुआ नीम बंद आंखों से मिराज को देख रही थी। राज, दुआ ने मदहोश आवाज में कहा। बोलो जान, मैं हूँ मिराज, आई लव यू, दुआ ने एकदम से मिराज को कहा था। मिराज ने चलते चलते अपने बाहों में पकड़ी दुआ को देखा था। दुआ मुस्कुराकर मिराज को देख रही थी। फिर एकदम दुआ ने आंखें बंद कर ली थी। मिराज बुरी तरह रो रहा था। मिराज ने दुआ को लेकर गाड़ी में बैठा और खुद बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई थी। दुआ को पूरे रास्ते वो जगाने की कोशिश करता रहा, मगर दुआ ने आंखें ना खुली। वो पूरा रास्ता पागलों की तरह दुआ की जिंदगी भीख मांग रहा था।
मिराज ने अस्पताल आते ही दुआ को गाड़ी से निकालकर फिर अपनी गोद से उठाया और दुआ का निढाल बेहोश होता जिस्म लेकर अस्पताल में दाखिल हुआ था। डॉक्टर डॉक्टर मिराज पूरे अस्पताल में चला रहा था। सर अपनी आंखों में यहाँ लेटा दिया था। नर्स ने स्ट्रेचर की तरफ इशारा किया तो मिराज ने दुआ को लेटाया। फौरन उसे आईसीयू में ले जाया गया। आप प्लीज सब्र रखें, डॉक्टर ने मिराज की हालत को देखकर कहा। मिराज की आंखों से ज़ारों के तार आंसू बह रहे थे। जिस लड़की से वो बेइंतहा इश्क करता था वो आज जिंदगी और मौत की जंग में थी। मिराज के जहन में दुआ की एक एक दुआ या आदत और बात याद आ रही थी। जिस तरह वो हंसती थी, लड़ती थी, रोती थी, खुश होती थी। प्लीज मेरी दुआ, मुझे मत छोड़ के जाना। अपने आप को राज बहुत तनहा महसूस कर रहा था। मिराज ये अभी वो सोच रहा था कि इसके मोबाइल पे अमेर की कॉल आई थी। मिराज ने कॉल उठाई। हेलो मिराज भाई, दुआ आप ही कहाँ हैं? अमेर ने सबसे पहले सवाल किया था। अमेर दुआ को गोली लग चुकी है। मिराज ने बहुत हिम्मत करके बताया था। क्या दुआ आप ही को? आपके अस्पताल में मैं बस आ रहा हूँ। अमेर भी घबरा गया था। मिराज ने अमेर को वो नाम वगैरह बताकर फोन बंद किया। वजू करके मिराज रुक रुक कर नमाज अदा की। नमाज का सलाम फिरा। मिराज बुरी तरह बच्चों की तरह रो रहा था। मेरी जिद जुनून बन गई, पर अल्लाह मेरी मोहब्बत सच्ची थी। प्लीज दुआ को जिंदगी दे। काफी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकले। डॉक्टर दुआ? मिराज ने फौरन पूछा था। अल्लाह ने आपकी सुन ली है। मेरी जिंदगी ये पहला केस है जो इतना खून बह जाने के बाद उसकी जान बच गई है। दिस इज अ मिरेकल, डॉक्टर ने मुस्कुरा कर मिराज को देखकर कहा। मिराज की तो खुशी का ठिकाना ना था। डॉक्टर, मैं दुआ से मिल सकता हूँ? मिराज ने फौरन कहा। जी जरूर। मिराज ने बिना पल लगाए दुआ के पास गया था और दुआ को ऑक्सीजन लगी हुई थी। मिराज सोती दुआ को देखा था और फिर दुआ को हाथ पकड़ के चूम लिया था। आफ्टर 6 months, गुलाबी और नीले कलर के खूबसूरत से लहंगे में वो लीमे की दुल्हन बनी बेहद प्यारी लग रही थी। आज से ठीक 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी और आज ठीक 1 साल बाद वलीमा था। ब्यूटिशियन ने इसको बहुत खूबसूरत तैयार किया था। ब्यूटिशियन ने कहा, आप बहुत हसीन लग रही हैं, ये तो मेरे शौहर के इश्क का रंग है। उसने मुस्कुरा कर कहा। वो आज बहुत खुश थी। आज से 1 साल बाद बहुत रोई थी और आज 1 साल बाद उसकी खुशी का ठिकाना ना था। दुआ पे कसम ले, मिराज भाई के अंदर सब्र नाम की कोई चीज नहीं है। निम्रा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। क्यों? दुआ ने हंसते हुए कहा। बस उनका चल नहीं रहा कि वो आपको फौरन देख ले। निम्रा ने मुंह बनाकर हंस कर कहा। अच्छा तो सही कह रही हैं, चलो जल्दी करो चलो। दुआ ने खड़े होकर कहा। लो जी दूल्हा, तो दूल्हा उधर दुल्हन को भी बड़ी जल्दी है। निम्रा ने हंसकर कहा तो दुआ भी हंसी। फिर निम्रा दुआ को लेकर था फिर हॉल में ले आई। हॉल में सब मौजूद थे। मिराज ने इस पर नजर डाली। वो आज 1 साल पहले जैसी प्यारी और मासूम लग रही थी। आज ठीक 1 साल बाद मिराज ने दुआ को स्टेज से हाथ उठा से थाम के बुलाया था। दुआ ने मिराज का हाथ थामा और स्टेज पर चढ़ी थी। मिराज ने दुआ को मुस्कुरा कर देखा। वो आज दोनों बहुत खुश थे। दुआ पिछले 6 महीने से अपनी तबीयत की वजह से अपने मेके में रही थी। फिर जब दुआ ठीक हुई तो सबने कहा कि दुआ और मिराज का वलीमा करके ही उन्हें वापस भेजा जाए। आज दोनों का खैर से वलीमा था और अब मिराज और दुआ की खुशी से इसको अपने घर ले जा रहा था। वो सजे हुए कमरे में मिराज का हाथ रूम दाखिल करके दाखिल हुई। मिराज ने कमरे में दाखिल होते ही फौरन कमरा बंद कर लिया था। 6 महीनों में इस कमरे में सिर्फ इतना फर्क आया था कि जिस दीवार पर मिराज की अकेले की तस्वीर फ्रेम पे लगी हुई थी, वहां पे दुआ और मिराज की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर लगी हुई थी। दुआ ने एक बार पूरे कमरे में नजर घुमाई थी। उस कमरे में इसको आकर सुकून मिला था। वो कमरे में आ गई थी। वेलकम बैक होम, मिराज ने दुआ का रुख अपनी तरफ पलट कर कहा था। वो आज इंतहा ज्यादा खुश और दिखाई दे रहा था। बहुत हसीन लग रही हो। मिराज ने दुआ को अपने पास बुलाया था और अपने हाथ इसके कमर पर रखे थे। तो आज मैडम मुझे मेरे तमाम तरह हक दे रही हैं? मिराज ने शरारत से दुआ के नजदीक होकर कहा था। जी नहीं। दुआ ने फौरन हंस कर कहा। अब क्यों जी नहीं? मिराज ने उसको मजीद मैं खुद में समाया था। दुआ ने शरारत से कहा और अपना आप मिराज से छुड़ाकर दूर हुई थी। नहीं की बच्ची। मिराज ने दुआ के पास आया था और आकर इसको अपनी गोद में उठाया था और लाकर बेड पर लेटाया था और खुद भी उसके साथ बैठ गया था। अब दुआ के हाथ को थामकर उसके ऊपर झुका था। दुआ उसकी आंखों देख रही थी। आई लव यू मिसेज जहांगीर, मिराज ने धीमे से कहा था तो दुआ में मुस्कुरा दी थी। आई लव यू टू मिस्टर मिराज। मिराज ने दुआ के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही उसको अपने सीने से लगाया था और दुआ उसकी बाहों में छुप कर लेट गई थी। आज कितने दिनों के बाद दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। मिराज अब दुआ को खुद से अलग नहीं कर रहा था और हल्के से, मैं तुमसे इस कदर प्यार करूंगा कि तुम मेरे प्यार से तंग पड़ जाओगी। बस दुआ कभी मुझे से छुपाना कुछ मत। मिराज ने धीमे से कहा तो एकदम 6 महीने पहली पुरानी बात याद आ गई थी। जो हो चुका वो हो चुका। मिराज मुझे माफ कर दें।
मिराज ने कहा कि माफी मत मांगो, जो हो चुका सो हो चुका। तुम अपनी नई जिंदगी स्वादिष्ट से शुरू करो कि आज के बाद हमारे दरमियान कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, इंशाल्लाह। दुआ ने मिराज के चेहरे पर हाथ फेर कर कहा। मिराज ने धीरे से दुआ को के रुखसार पर झुका था और अब एक एक करके दुआ को प्यार कर रहा था। दुआ की सांस फूल रही थी, जबकि मिराज हमेशा की तरह दुआ के नशे में था। आज मेरे हक मुझे तुमने देकर बहुत, आज मैं अपना मेरा हक में मुझे तुम अपनी खुशी से दे रही हो, मिराज ने आवाज से पूछा और खुद दुआ की बड़ी आंखों में झांक रहा था। दुआ भी उसकी आंखों में देख रही थी। फिर एकदम दुआ ने मिराज को कहा, मैं पूरी की पूरी आपकी हूँ, मेरा हर एक हक आपका है, दुआ ने सरगोशी से कहा। और फिर धीरे से वो आज अपना तमाम हक मिराज को सौंप रही थी, अपना आप मिराज के हवाले कर रही थी। वो एक रूह होने जा रहे थे। आज की रात एक मुबारक जिंदगी की शुरुआत की रात थी, प्यार की रात। सब कुछ ठीक हुआ। जहांगीर साहब ने भी दुआ से माफी मांगी थी, मिराज ने भी जहांगीर साहब को माफ कर दिया था। ज़ेब जेल में अपनी कैद काट रहा था, जबकि हुमा ने अपने हाथ से अपनी जान ली थी। वह जुनून के एक ऐसे रिश्ते पे चल पड़ी थी जहां से वापस आना नामुमकिन था। हुमा ने बुरा चाहा तो इसका अंजाम भी बुरा हुआ था। आफ्टर 4 years, मिराज जहांगीर जिंदाबाद, मिराज जहांगीर जिंदाबाद। लोगों का हद से ज्यादा हजूम खड़ा कब से नारे लगा रहा था। लोग इसके दीवाने थे। वो इंतहाई मशहूर सियासतदान बन चुका था। तमाम लोगों को देखकर मिराज कौसम की वो बात याद आई थी, मेरा एक बेटा एक दिन बड़ा सियासतदान बनेगा, और कौसम का ये ख्वाब पूरा होता हुआ महसूस हो रहा था। इन 4 सालों में इस पर जरा सा भी फर्क ना पड़ा था। वो हजूम में से होता हुआ जहांगीर साहब की तरफ आया था, मुस्कुराकर इसको देख रहे थे। मुझे आज फख्र है कि तुम मेरे और कौसम के बेटे हो और यकूब हसन के नवासे हो। मिराज ने मुस्कुराकर जहांगीर साहब को गले लगाया था। मुझे फख्र है कि मैं आपका बेटा हूँ। इन 4 सालों में इन बाप बेटे की भी दूरी खत्म हो गई थी। चलो अब घर चलते हैं, जहांगीर साहब ने कहा। तो दोनों घर आने के लिए निकल गए। मिराज और जहांगीर साहब जब घर में दाखिल हुए, आलियान और रहान के साथ फरवा खेल रही थी। फरवा सजल और दिलावर की बेटी थी। सजल भी अपने ससुराल में बेहद खुश थी। रमला, बरीरा बेगम और सजल सामने ही बैठे थे। इनको आता देखकर सबने मिराज को सलाम किया। इतनी ही देर में दिलावर और बिलाश भी आ गए। अम्मी दुआ कहाँ है? मिराज ने इधर उधर देखकर पूछा। आज भी दुआ के लिए इसी तरह पागल था, भाग गई, सजल ने हंस के कहा। तो मिराज ने जोरदार कहकर लगाया। सजल को जब हुमा के बारे में पता लगा तो वो बहुत उदास हुई थी, लेकिन इन सालों में दुआ और मिराज ने सजल को इतना अपनापन दिखाया था कि वो सब कुछ भूल चुकी थी और इन लोगों के साथ बेहद खुश थी। मौसम आपके देर आने से खासा खराब है, रमला ने हंसकर कहा। ओह, तो ये खतरनाक बात है, मिराज ने हंसकर कहा। अंदर अपने कमरे की तरफ आया। जब दुआ की आवाज सुनकर हंसी थी। एक तो तुम तुम्हारे अब्बा जान दोनों के दोनों कभी मेरा ना सुनना, बस हमेशा मुझे तंग करना। इतनी सी हो तुम और अभी भी अपने बाप पर हो, छोटे राजा बने घूमती हो। गुस्सा तो बिल्कुल अपने बाबा वाला है। मिराज चुपके से कमरे में दाखिल हुआ। छोटे राजा को देखकर मुस्कुराया। जब मिराज ने इसको उंगली से चुप रहने का इशारा किया था। दुआ की पुष्ट मिराज की तरफ थी और वो छोटे राजा को कपड़े तब्दील कर रही थी। कहा था आपके बाबा को कि जल्दी आ जाएगा, लेकिन जब से जनाब सियासतदान बने हैं, बीवी के लिए तो प्यार ही नहीं बचा। दुआ चिट चिट के बोल रही थी और मिराज दुआ के बिल्कुल पीछे खड़ा सुनकर हंस रहा था। अब देखना आकर कितने मासूम बन जाएंगे, एकदम इन पर प्यार आ जाएगा, दुआ ने हंस कर कहा। तभी मिराज ने इसको पीछे से थामा था। अल्लाह अल्लाह, दुआ ने इसकी तरफ पलट कर देखा था। दुआ भी वैसी की वैसी थी, बस अब थोड़ी ज्यादा मोटी हुई थी। अल्लाह ने इन दोनों के घर एक और औलाद भेज रहा था और दुआ का पूरा 9वां महीना चल रहा था। छोटा राजा अभी 3 साल का था। उफ, इतना सारा गुस्सा इतने मासूम बाप बेटे पर। मिराज ने दुआ का माथा चूमा था और फिर अपने बेटे की गोद में उठाया था। हारून बहुत ही प्यारा गोलू मोलू सा बचा था और अब दुआ के घर बेटी की आमद हो रही थी। दुआ ने टेस्ट करवाया था। जब पता लगा था कि अब की बार बेटी हुई होने वाली है तो मिराज बहुत खुश हुआ था और हारून की दफा भी वो बेइंतहा खुश था। बस अब आते साथ ही मस्का शुरू। दुआ ने हंसकर कहा, रे मस्का नहीं जान। मिराज ने दुआ का हाथ थामा। आज एक जलसा था तो उधर देर हो गई। मिराज ने दुआ को अपने साथ लगाते हुए कहा। आज भी वो दुआ पर इसी तरह जान देता था। अच्छा, कुछ खाएंगे? दुआ ने फौरन पूछा। नहीं बाबा, बस चलो, निम्रा और रजा हमारा इंतजार कर रहे होंगे, निम्रा ने खूब लड़ना है मुझसे, मिराज ने हंसकर कहा। मिराज ने निम्रा और रजा की शादी करवा दी थी और अब वो दोनों वहाँ खुश थे। अमेर की शादी जुबी से हो गई थी, इसका अपना घर बसा हुआ था। हाँ चलें। दुआ आगे जाने ही के लिए बढ़ी थी जब मिराज ने उसका हाथ पकड़ा अपने पास खींचा था। वैसे हारून मामा की किसी बड़ी मीठी है ना, मिराज ने हारून को आंख मारकर कहा तो हारून हंसने लगा और बोला, हाँ
کسی دے ماما چلیں ایک۔ معراج نے ہارون کا گال آگے کیا تو دعا نے فوراً اس کو بوسہ دیا تھا، میرا بیٹا، اور پیار سے اس کو دیکھا۔ اب میری باری۔ معراج نے اپنا گال آگے کر کے مسکرا کر کہا تو دعا کو ایک دم ہنسی آئی تھی۔ دعا نے اس کو بھی ایک بوسہ دیا تھا۔ معراج نے بھی پیار سے دعا کو ماتھے پر چوما اور پھر ہارون کو چوما، پھر دعا کا ہاتھ تھاما کر باہر لان میں آ گیا تھا۔ آج جہانگیر صاحب کی فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ دعا کو ایک کرسی پر بیٹھا معراج بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور ہارون کھیلنے چلا گیا تھا۔ معراج نے ایک نظر ہنستی مسکراتی دعا پر ڈالی، پھر دعا کے وجود پر نظر ڈالی جہاں اس کی بیٹی پل رہی تھی، پھر ہارون کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا، بے شک میرا رب تو بڑا مہربان ہے۔